بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 اب میں بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں اپنی جماعت کا عظیم سرمایہ مناظر اہل حدیث، قائد اہل حدیث، فخر اہل حدیث حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ حضرات ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص محرم الحرام اور اس تو کچھ ایام پہلے ملک بھر اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی شان، مقام، رفعت بیان ہوتی ہے۔ اور ایک فطری امر کہ جس وقت اونا دی عظمت تقدس دا انکار ہوتا ہے تو اہل و سنہ دی طرفوں اس تے بار بار شان مقام بیان کرن تے تقرار ہونا۔ صحابہ کرام نل محبت دا تعلق عقیدے نال، اسنو شریعت محدثین دی اصطلاح عقیدہ الولاء والبراء کیا جاتا۔ محبت اللہ واسطے، نفرت بھی اللہ واسطے۔ تو صحابہ کرام نال محبت عقیدہ الولاء دا تقاضا
کہ انہاں نال محبت کیتی جائے۔ ویسے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعموم کسی بھی فوت شدہ نو گالی دین تو منع فرمایا۔ فرمایا لا تسب الاموات، مرے ہوئے لوگاں نو گالیاں نہ دو۔ جیڑا شخص بھی فوت ہو جائے اس نو گالیاں دینا جائز کوئی مسلمان۔ جدو عام مسلمان نو گالیاں دینا فوت شدہ نو حرام ہے تو صحابہ کرام تے بدرجہ آتم اس حدیثی داخل۔ پھر نبی علیہ السلام نے خاص کر اپنے اصحاب دے بارے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو گالیاں نہ دیا جا۔ عمومی حدیث کی ہے کہ مردیاں نو گالیاں نہ دو، خاص حدیث کی ہے کہ میرے صحابہ نو گالیاں نہ دو۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور حکم فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ دا احترام کرنا، انہاں دی عزت کرنا، اکرام کرنا۔ پھر اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ دے بارے اللہ کو ڈرنا، اللہ دا حیا کرنا، میرے صحابہ نے کچھ نہ کر۔ بلکہ ایک محدث نے دا بڑا پیارا مفہوم بیان کی تھا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ فرمانے نے کہ من اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جی میں ساری امت رسول رحمت دے سامنے کھڑی اور آپ ہاتھ جوڑ کے فرما دیں اللہ اللہ فی اصحابی، میں اللہ دا واسطہ پانا میرے صحابہ میرے جان تو بات برا نہ کرنا۔ کہ نبی علیہ السلام اصحاب رسول اللہ محبت فرض سے ضروری لازم، اس تو بغیر کسی شخص دا ایمان اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، مسلمان او ہوندا ہے جدے ہاتھ اور زبان کولو دوجا مسلمان محفوظ رہے۔ اور تسی سوچو جدو اے رسول اللہ نے حدیث بیان کیتی ہوئے بڑی مشہور حدیث، اس دن سامنے کون سن صحابہ؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، مسلمان انہوں آندھے یہ ہاتھ اور زبان کو لو دوجا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر آج یہ حدیث پڑھی جائے اور کیا جائے کہ مسلمان او ہوندہ ہے جہدے ہاتھ کو لو دوجا مسلمان محفوظ رہے، تو میں عرض کیتا کرنا کس حدیث جس دن بیان ہوئی ہے سامنے مسلمان صحابہ نے، اس حدیث دا کچھ اس طرح معنی ہو سکتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، مسلمان او ہوندہ ہے جہدے ہاتھ اور زبان کو لو صدیق محفوظ رہے، عمر عثمان و علی محفوظ رہے، جدی زبان اور ہاتھ کو لو اصحاب رسول محفوظ رہے، کیونکہ پہلے مسلمین تے صحابہ کرام نے تے جدی زبان تو صحابہ محفوظ نہیں، جدے ہاتھ اور زبان تو صحابہ ہی محفوظ نہیں، اللہ دی پھٹکار ہے کہ وہ اپنے ہاتھ تو بھی محفوظ نہیں۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، تو سمجھ آنی ہے 12 بجے میں کیڑی کر کیتی ہے سمجھ آ گئی نے کہ جیدی زبان ہاتھ کولو صحابہ محفوظ نہیں، پھٹکار ایسی بھئی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ تو بھی محفوظ نہیں رہتا، سزا ملتی، کیونکہ پاک باز ہستی آنو نفوس قدسی آنو وہ شخص برا کہندہ ہے۔ حیران کی دی بات ہے، توجہ فرماؤ، ڈرنا پریشان نہیں ہونا، تسی توجہ میرے آ رکھو۔ ہن سمجھتے آندھی پئی ہے نا، ہن سپیکر دی سیٹنگ ٹھیک ہے، سمجھ آندھی ہے کہ تیز کریے آ رہی۔
جب تو سمجھنا آئی میں دس دیا جو میں سپیکر سائڈ تے کر کے تو سمجھا لا، لیکن بات سمجھے بغیر نہیں اٹھڑا، تھوڑی جی دیر توجہ فرمائی۔ جی اچھا ایسا چلو سنی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ بات کہی جڑی بڑی قابل غور، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حوالے نال خاص انہوں اللہ نے ایک شان اور مقام بخشیا ہے، یہ رفض دا انہوں بہت زیادہ رد کیتا ہے۔ جدو نہ ایک شخص ہویا ہے ابن مطہر ہلی، اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے بہت زیادہ جرح کی تھی، تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ دی کہ اداب دے جواب المنہاج و سنہ لکھی، اور پوری کتاب انہوں ابن مطہر نہیں کیا، ابن منجس کیا، مطہر نہیں کیا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ علماء سمجھ گیا ہوں گے تو انہوں سمجھان دی لوڑ کوئی، ہن تسی توجہ فرماؤ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جڑی بات لکھی وہ بڑی قابل غور۔ آپ فرماندے کتنا وہ بد نصیب ہے شخص جو رسول اللہ دے اصحاب نو برا کہے۔ کیوں؟ فرماندے یہودیاں کو لو پوچھو، تجربے دے طور تے کسی کو لو پوچھ لیا کہ تہاڈے مذہب بہترین لوگ کون؟ یہودی جواب دیں گے ساڑھے نبی موسیٰ دے ساتھی۔ پھر تسی عیسائیوں کو سوال کرو کہ تہاڈے مذہب دے بہترین لوگ کون نے؟ وہ کہیں گے عیسیٰ ابن مریم دے حواری۔ یہ سمجھ نہیں آئی، اپنے دور دے مسلم لیگ نون کو پوچھ لو بابا وفال لوگ کون نے؟ کہیں گے نون آلے جڑے ساڑھے میاں صاحب دے ساتھی۔ دوجی پی ٹی آئی کو پوچھ لو بس تہاڈے جماعتی بہترین لوگ کون نے؟ جڑے عمران دے پرانے ساتھی با وفا۔ مثال دین دا مقصد ہے کہ ہر جماعت اپنے لیڈر دے ساتھیانوں بہترین ساتھی کہن دی۔ ابن تیمیہ فرماتے کتنا بد نصیب ہو شخص ہے جدے کو پوچھیا جائے کہ تہاڈے اسلام وچ بدترین لوگ کون ہیں، برے لوگ کون ہیں؟ وہ آندہ ساڑھے نبی دے ساتھی نعوذ باللہ۔ فرمایا کتنے پہنچ گیا ہے جڑا اپنے نبی دے ساتھیوں برا آندہ؟ غور کیجئے، سمجھیے۔ اصحاب رسول دے حوالے نال ایک عقیدہ، ایک نظریہ، ایک پیغام، ایک درس دے کے اجازت چاہاں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا درجہ اور شان کی۔ اس بات تے علماء اہل سنت دا اجماع اتفاق کہ معصوم صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام، سارے انبیاء معصوم ہیں، گناہ ہوا تو بولو، کوئی تسی بھی بولو، سارے انبیاء گناہ ہوا تو پاک۔ اصحاب رسول معصوم نہیں، لیکن محدثین نے فرمایا محفوظ ضرور ہے۔ معصوم وہ ہوندہ ہے جدے کو گناہ نہ ہوئے، اور محفوظ وہ ہوندہ ہے جدے کو گناہ دا ہونے دا امکان تے ہوئے، لیکن اللہ ان قبائر تو اپنی رحمت اللہ انجی محفوظ رکھے۔ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ صحابہ کرام دی فطرت اسلام داخل ہو گیا، ساڑی فطرت ہی داخل نہیں ہویا، اسی مجبوری نہ جو کچھ کرنے یا روٹین نہ یا نماز دی حد تک، باقی دین نہ گل کوئی۔ اصحاب رسول دے فطرت زندگی عمل اٹھک بیٹھک اسلام داخل ہو گیا سی، وہ اسلام تو سوا کچھ کر دے ہی نہیں سن۔ تو سمجھئے، غور فرمائی، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک اور بڑی پیاری بات لکھی۔ جدو میں اس بات نو پڑھنا نا تے بڑا ایک روحانی سکون محسوس ہوتا ہے
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے دور دے لوگن مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اے میرے زمانے میں اس کائنات میں بسنے والے لوگوں، خاص کر وہ جڑے اصحاب رسول نو اچھا نیجے سمجھے، میں تو انہوں سوال کرنا پوچھنا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ تسی اپنے بارے کی خیال کر دیو کہ تہانوں اللہ قیامت نو معاف کر دے گا؟ پھر غور کرو، بڑی آسان اور عام فہم جی بات جو امام صاحب نے بیان فرمائی، فرمایا تسی کی خیال کر دیو کہ اللہ تہانوں قیامت نو معاف کر دے گا اپنے بارے؟ اور تسی اپنے گربان چھانکو کہ سانو یقین ہے، امید ہے کہ اللہ قیامت نو سانو بولو کوئی نہیں ارادہ تو اڈا ہے نا یقین کہ اللہ سانو قیامت والے دن معاف فرما دے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما دیں ایک کس بنیاد تے تو اڈا حسن ظن؟ نماز دی بنیاد، روزے دی بنیاد، حج دی بنیاد، زکوٰۃ دی بنیاد یا جہاد دی بنیاد تے جے ان 5 اعمال دی بنیاد تے بخشش دی امید لا کے بیٹھے ہو، انہاں چو کیڑا رکن جڑا محمد صحابہ چ موجود نہیں؟ اگلی بات فرماندے نے جے تو اڈا اپنے اعمال دی بنیاد تے نہیں تے تو اڈا ایک خیال ہے کہ قیامت والے دن جے ساڑھے اعمال تول گئے تے اللہ رحمت کرے گا، گناہ گھٹ جان گے تے نیکیاں ود جان گیاں تے سانو اللہ معاف کر دے گا۔ فرماتے نے تہاڈیاں نیکیاں اس دور دے لوگاں دیاں نیکیاں بڑھ جان گیاں تے گناہ گھٹ جان گے تب اللہ معاف کرے گا، تے کی سمجھو کہ صحابہ دے گناہ بڑھ جان گے؟ اس تو اگلی بات تے غور کیجئے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے یا اس تے گمان کر کے بیٹھے ہو کہ ساڑیاں نیکیاں برابر تے گناہ برابر ہو جان گے، اللہ اصحاب اعراف بھیج کے رحمت کر کے جنت ہی کچھ عرصے بعد بھیج دے گا، تے صحابہ دے بارے توڑا اتنا بھی یقین نہیں کہ گناہیاں برابر ہو جان گی؟ اس تو بھی اگلی بات امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یا اے امید کر کے بیٹھے ہو کہ گناہ دے باوجود اللہ رحمت کرے گا تے معافی مل جائے گی، تے کہ خیال ہے کہ رحمت آغاز تو ہاڑے تو ہونا یا صدیق تو ہونا ہے؟ فرمایا تو ہاڑے تو رحمت الہی شروع ہونی ہے، ونڈنی تقسیم ہونی، یا صدیق کو عمر عثمان علی پہلے حقدار نے اللہ دی رحمت؟ یا تو ہاڑا ایک خیال ہے کہ قیامت والے دن نبی پادی شفاعت نصیب ہو جائے گی تے اللہ جنت دے دے گا؟ ابن تیمیہ فرماتے ہیں شفاعت آغاز 14ویں صدی تو یا 15ویں صدی تو یا 6ویں صدی تو یا 5ویں یا 4تھی صدی تو شروع ہونا ہے، یا نبی دی شفاعت دا آغاز ہی صدیق عمر عثمان و علی تو ہونا ہے؟ جیڑی بخشش دیا امید دا لا کے تسی بیٹھے ہو، ہر اس امید دی حقدار تو آڑے تو پہلے محمد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ غور کیجئے، سنیے، سمجھئے، ایک پیغام ایک درس لے کے جائیے تاکہ اصحاب رسول دے بارے دل اور دماغ تو اڈا صاف ستھرا ہو جائے۔ اصحاب رسول کتنے بلند درجے تے فائز اور بلند مقام تے فائز نے، کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام معصوم نہیں، خطا ہو سکتی، غلطی ہو سکتی، لیکن کیا اسلام دے ہی اصول ہے کہ کسے کو غلطی ہو جائے تے او دے موت تو 1400 سال بعد او دی غلطی دے مسلک بنا لیا جائے، او دی غلطی تے کوئی گروپ بنا لیا جائے، او دی غلطی تے کوئی کتاب لکھی جائے، او دی اس غلطی دے ہوتے کوئی گروپ بندی کی دی جائے، اس غلطی تے اس نو گالیاں دیتیاں جان؟ نہیں، عام مومن دے بارے بھی شریعت دا اصول ہے، من ستر مسلمن، جڑا کسے مسلمان کو غلطی ہو جائے، جڑا اس تے پردہ پالوے، اللہ قیامت والدن او دے عیوب تے پردہ فرمان پالے گا۔ فرمایا جے تو اڈے بارے اصول ہے تے صحابہ کرام تے بارے تو اڈی ڈیوٹی لگی ہے کہ جس صحابی کو غلطی ہوئی ہے لبھو قرآن چو تے حدیث چو تلاش کرو، کتابہ جو تلاش کرو تے او دے تے کتاب لکھو، دے تے مسلک بناؤ، اس تے گروہ بناؤ۔ نہیں، قرآن نے فرمایا 3 گروہ اسلام ہے، ایک مہاجرین دے، دوسرا گروہ انصار دے، اور تیجا گروہ بعد آن والے
تابعین تبع تابعین تو لے کے آج تک اور آج تو لے کے قیامت تک جڑے مسلمین موحدین مومنین نے یہ تیسرا طبقہ اسلام کل کتنے گروہ تھے ایک جناب مہاجرین صحابہ دوجے انصار صحابہ اور تیجے جڑے انہاں تو بعد قیامت تک آن گے مہاجرین دا ذکر بھی قرآن چھے انصار دا ذکر بھی قرآن چھے تے بعد آلیاں دی ڈیوٹی دا تذکرہ بھی قرآن چھے مہاجرین دی شان قرآن چھے انصار دی شان قرآن چھے اور جڑے بعد لوگ ہاں انہاں دی ذمہ داری بھی تذکرہ قرآن چھے اسی جڑے سے اجتماع چ بیٹھے ہاں ساڑا شمار مہاجرین چ بھی نہیں ساڑا شمار انصار چ بھی نہیں ساڑا شمار تیجے گروہ چوندے تے اپنی ڈیوٹی تے غور کیجئے ساڑی ڈیوٹی کی ہے کہ مہاجرین نو گالیاں دے بھی نہیں انصار نو برا کہیے نہیں نبی پاک دے اصحاب دے ہوتے تانو تشریح کریے نہیں ساڑی ذمہ داری جو قرآن نے بیان فرمائی فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم والذین جاؤوا من بعدہم فرما جڑے مہاجرین گزر چکے انصار گزر چکے جڑے انہاں تو بعد چان گے ہن اے دے وچ تسی بھی شامل ہو میں بھی شامل ہاں قیامت تک سارے مسلمین مومنین شامل ہیں قرآن دا جڑا مہاجرین انصار تو بعد کلمہ گو مسلمان دنیا چاون تواڈی ڈیوٹی کی فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فرما جڑے بعد چاون انہاں واسطے فرض ہے ضروری ہے لازم ہے کہ مہاجرین واسطے بھی دعا کرن انصار واسطے بھی دعا کرن کہ اے اللہ انہاں کو کوئی غلطی ہو گئی ہے تے معاف فرما دے تے ساڑے زبان تے دل انہاں دے بارے صاف تے پاک کر دے جی میں ساڑی زبان پاک کے ایویں مہاجرین و انصار واسطے ساڑے دل بھی پاک کر دے اس آیت دے ساتھ امام احمد بن حنبل فرماندے نے کہ من انج محسوس ہوندے کہ صحابہ نو زبان تو برا کہنا بھی حرام ہے صحابہ نو دل تو برا جاننا بھی حرام صحابہ کرام دے بارے زبان بھی پاک ہوئے تے دل بھی پاک ہوئے کیونکہ قرآن کی اعلان کرتا ہے فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ایک خاص موقع تے آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نو نال لے کے آرن عمرہ کرن دے رادے نیت نال کفار نو پتا چلیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام بیت اللہ اندر مکہ مکرمہ اندر پہنچن والوں نے روک لیا ہے کہنے لگے اساں تو داخل نہیں ہون دینا اس مقام تے مذاکرات جاری ہون لگے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ بلایا فرما عثمان جاؤ اہل مکہ توڑا ادب احترام بہت زیادہ ہے تسی جاؤ اور میرا پیغام لے کے جاؤ کہ اسی عمرہ کرن دے رادے نہ لائے کوئی ساڑے کول اس طرح دے ہتھیار لڑائی جھگڑے دا کوئی پروگرام نہیں اسی صرف اپنی دفاعی طور تے تلواراں لے کے آئے وہ بھی نیامچ پاکے لے آئے ساڑا لڑائی جھگڑے دا کوئی پروگرام نہیں اسی عمرہ کرانگے اور 3 دن قیام ہوئے گا اسی واپس پلٹ جائیں ساڑا اس تو علاوہ کوئی ارادہ نہیں سیدنا عثمان پیغمبر دا پیغام لے کے مکہ مکرمہ پہنچے اور سن لو جس پر یقین نہ ہو وہ پوری مملکت اسلامیہ کا سفیر بن کے نہیں جاتا اس کے جس پر یقین نہ ہو جس کے قول پر عمل پر فعل پر دل پر پورا اعتماد نہ ہو پھر سنو بس سفیر کا پیغام دینے والے محمد مصطفیٰ ہیں کہ میرا سفیر بن کے جاؤں کس واسطے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام دے وچوں مخلص پایا عثمان نو تے بھیجے ہے اور نبی دا کوئی عمل اپنی مرضی نال تے ہوندا نہیں قرآن دے الفاظ نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا توجہ ہے نا ماشاءاللہ سبحان اللہ تے من پتہ ہے ہوندی پئی لیکن سمجھ بھی آندی بھئی چلو
فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیغمبر دا کوئی قول اپنی مرضی نہ ہوندا نہیں۔ فرمایا عثمان جاؤ میرا سفیر بن کے جاؤ، میرا پیغام لے کے جاؤ۔ یہ مطلب ہے عثمان گئے تو مصطفیٰ کی مرضی سے، مصطفیٰ نے بھیجا تو اللہ کی مرضی سے، اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ عالم الغیب ہے۔ اگر عثمان کے ایمان میں شک ہوتا تو کبھی رب ان کو محمد کا سفیر نہ بناتا۔ جب رب کا انتخاب عثمان کا ہے، جس پر رب راضی ہے اس پر اہل سنت بھی راضی ہے۔ ہم ناراض نہیں ہوتے اس شخصیت و ہستی سے جد ہوتے رب راضی ہو، صرف عثمان پر ہی راضی نہیں، عثمان کے لیے جو جان دینے پر تیار ہو جائے اللہ ان پر بھی راضی ہے۔ خود صرف عثمان پر ہی راضی نہیں، پتہ نہیں لوگوں نے اختلاف کیوں ہے سیدنا عثمان۔ بندہ کہنے لگا جی عثمان جیڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے رشتہ دارہ چو نہیں، وہ بنو امیہ چو۔ میں کیا بنو امیہ کسی بلا دا نام ہے؟ کون ہے بنو امیہ؟ سن لیجئے بنو امیہ اور محمد مصطفیٰ کا خون ایک ہے، ان کا پیچھے نسل اور نسب نامہ ایک ہے۔ پڑھیے محمد مصطفیٰ کا نسب کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کے باپ کا نام عبداللہ ہے، اور عبداللہ کے باپ کا نام عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے باپ کا نام ہاشم ہے، اور ہاشم کے باپ کا نام عبد مناف ہے۔ سیدنا عثمان کے باپ کا نام عفان ہے، عفان کے باپ کا نام ابو العاص ہے، ابو العاص کے باپ کا نام امیہ ہے، امیہ کے باپ کا نام عبد شمس ہے، اور عبد شمس کے باپ کا نام عبد مناف ہے۔ پانچویں پشت پر عثمان اور محمد کی نسل ایک ہے، ایک ہی باپ کی میں جناب دو بیٹ الگ الگ خون کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ محمد مصطفیٰ کا اور میرے عثمان کا خون ایک ہے۔ کون کہتا ہے کہ بنو امیہ کوئی الگ کسی بلا کا نام نہیں ہے؟ یہی وہ خاندان رسول ہے جو اوپر پانچویں پشت پہ محمد مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسی عبد شمس کے بیٹے کا نام امیہ جس وجہ سے بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ پھر بنو امیہ کے بیٹے کا نام حرب ہے، حرب کے بیٹے کا نام ابو سفیان ہے، ابو سفیان کے بیٹے کا نام امیر معاویہ ہے، امیر معاویہ اور میرے محمد کا خون بھی ایک ہے۔ یہ ایک ہی خون ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ اگر یہ نسب نامہ باپ کی طرف سے ہے تو ماں کی طرف سے سنیے۔ عثمان کی ماں کا نام اروا ہے، اروا کی ماں کا نام جناب ام عبد الحکیم ہے، ام عبد الحکیم بہن ہے عبداللہ کی، عبداللہ کا بیٹا محمد مصطفیٰ ہے، پیغمبر کی حقیقی پھپھو کی بیٹی کے بیٹے عثمان ہے۔ ماں کی طرف سے رشتہ میرے محمد کے ساتھ ہے، باپ کی طرف سے رشتہ میرے محمد کے ساتھ ہے۔ جائیے پڑھیے سنیے، صدیق بھی مصطفیٰ کا رشتہ دار ہے، وہ سسر ہے میرے محمد مصطفیٰ کا۔ عمر بھی رشتہ دار ہے، وہ سسر ہے محمد مصطفیٰ کا۔ عثمان دماد ہے مصطفیٰ کا، بلکہ دورہ دماد ہے پیغمبر کا۔ علی بھی دماد ہے مصطفیٰ کا۔ چاروں جڑے ہوئے پیغمبر کے ساتھ، دو باپ کی حیثیت سے ہے، دو بیٹے کی حیثیت سے ہے۔ کیوں؟ سسر کو فادر ان لا کہا جاتا ہے، وہ قانونی باپ ہوتا ہے، اور داماد کو قانونی بیٹا کہا جا سکتا ہے۔ کون تعلق توڑ سکتا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ؟ ان کا خون کا تعلق بھی محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے، ان کا ایمان کا تعلق بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ جڑے ہوئے ہیں پیغمبر کے ساتھ۔ تم کیسے جدا کر سکتے ان ہستیوں کو جنہوں نے قرآن نے جوڑے ایسا انداز فرمایا ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ سارے اصحاب جڑے ہوئے ہیں محمد مصطفیٰ کے ساتھ، صدیق و عمر، عثمان و علی۔ کہ تسی ہم سن دے ہوڑے ہو کہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ہے ان چاروں میں۔ سن دے ہو نا شعر،
ہم مرتبہ ہے یہ بھی کسی محبت والے کیا لیکن محبت کا حق ادا نہیں کیا. ہم مرتبہ ہے یاران نبی کچھ فرق نہیں ہے ان چاروں میں غلط کہتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ با مرتبہ ہے یاران نبی بڑا فرق ہے ان چاروں میں. چاروں کی شان ایک نہیں ہے. سارے اصحاب مل جائیں تو صدیق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. صدیق کے بعد عمر فاروق کا درجہ ہے. عمر فاروق کے بعد جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک عثمان کا درجہ ہے. عثمان کے بعد علی المرتضیٰ کا درجہ ہے. یہ میں نہیں کہتا خود سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں. روایت صحیح البخاری میں ہے علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا پیغمبر کے بعد افضل ترین کون ہے؟ فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے. فرمایا علی پھر کون ہے؟ فرمایا پھر عمر فاروق ہے. سائل نے انداز بدلا پھر تیسرا نمبر تو تمہارا ہے. فرمایا نہیں میں تو اللہ کے بندوں میں سے بندہ ہوں. تیسرا نمبر میرا نہیں ہے. جو اہل بیت کے ہاں درجہ تھا صدیق و عمر کا اسی پر آج اہل سنت قائم ہے کہ مصطفیٰ کے بعد صدیق ہے. صدیق کے بعد عمر فاروق ہے. اور ان روایات ترتیب سے خود علی المرتضیٰ نے استدلال کیا تھا. روایت صحیح البخاری میں ہے جب عمر فاروق کو قبر میں دفن کیا جا رہا تھا روضہ رسول کے اندر حجرہ رسول کے اندر دفن کیتا جا رہے. روایت بخاری میں ابن عباس فرماتے ہیں میرے پیچھے کوئی بندہ کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا اے عمر مجھے یقین تھا تم یہی دفن ہوگے. اسی قبر کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ صدیق کے ساتھ دفن ہوگے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر فرمایا کرتے تھے میں آیا ابو بکر و عمر آئے. میں گیا ابو بکر و عمر گئے. میں داخل ہوا ابو بکر و عمر داخل ہوئے. میں نکلا ابو بکر و عمر نکلے. جب پیغمبر نے زندگی بھر تمہیں اپنے نام سے جدا نہیں کیا تھا مجھے یقین تھا کہ تم یہی دفن ہوگے. ابن عباس فرماتے ہیں میں پلٹ کے دیکھنا چاہا یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے. میں نے چہرہ پلٹ کے دیکھا تو میرے پیچھے علی المرتضیٰ شیر خدا یہ فرما رہے تھے. یہ ترتیب ہے قرآنی, یہ ترتیب ہے حدیث کی. جاؤ ذخیرہ حدیث پڑھ کے پڑھو دیکھو ایک روایت لائیے کبھی پیغمبر نے یہ فرمائے ہو علی عثمان و عمر صدیق. نہیں یہ ترتیب نبوت کی ترتیب ہے. یہ ترتیب آسمان سے اتری ہوئی ترتیب ہے. صدیق عمر عثمان و علی عشرہ مبشرہ کی حدیث پڑھیے. نبی پاک نے فرمایا میں محمد جنت میں جاؤں گا, صدیق جائے گا, عمر جائے گا, عثمان جائے گا, علی جائے گا. پوچھئے پیغمبر کو چوتھے نمبر پر علی کا ذکر کیوں کیا ہے؟ پہلے نمبر پر نہیں کیا, دوسرے نمبر پر نہیں کیا, تیسرے نمبر پر نہیں کیا, چوتھے نمبر پر کیوں کیا ہے؟ جو ترتیب آسمان پہ ہے وہی ترتیب زمین پر ہے. جو ترتیب رب کے ہاں ہے وہی محمد مصطفیٰ کے ہاں ہے. اسی ترتیب سے خلافت ملی. جو کہتے رہو علی کو چوتھے نمبر پر ہی خلافت ملی, چوتھے نمبر پر ہی درجہ و شان ملا. اور پیغمبر نے اپنی اس خلافت اپنے بعد خلافت کی جو ترتیب اللہ کی ہاں نصیب ہوئی ہے اسی ترتیب کے ساتھ آج بھی ہم قائم ہیں کہ نبی کے بعد صدیق ہے, صدیق کے بعد عمر ہے, عمر کے بعد عثمان ہے. پوری علماء اہل سنت کا جمع ہے. عثمان کے بعد رب کی زمین پر رب کی مخلوق میں اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ شیر خدا علی المرتضیٰ کا. دم دم دے اندر اللہ توجہ ہے ماشاءاللہ. او کی آندے ہو علی دا پہلا نمبر کی آندے ہو دم مست کلندر تھے علی دا مست کلندر مست. او مستی چاندے عقیدہ نہیں ہے قرآن نہیں ہے اس کے پاس حدیث نے مستی میں کہتے ہیں دمادم مست کلندر. وہ مست ہے جو شراب بھنگ میں مست ہو اس کی زبان سے عقیدہ کیسے نکلے گا؟ مست کلندر نہیں ہے. یہ ہوش و حواش میں کہتے ہیں کہ وہی ترتیب حق ہے جو قرآن میں ہے, جو ترتیب محمد مصطفیٰ کی زبان پہ ہے. توجہ ہے ماشاءاللہ. ناراض نہیں ہو رہے؟ میں نے تو لگتا سارے ناراض ہوئے بیٹھے ہو حاجی صاحب سمیت. ناراض سے نہیں ہو جاؤ گے تو کی کر لو گے بھائی. تو توجہ فرماؤ. فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین. میں کہا محرم تو پہلے محرم چبر پا کریے تسی تیار ہو.
فرما لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. فرما یقیناً اللہ راضی ہے انہاں مومنانال. کنا مومنانال؟ فرما اذ یبایعونکا جنہ بیعت کیتی ہے محبوب جی تہاڑی، جنہ تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے نا اللہ انہاں نال راضی ہے. کیڑی بیعت؟ فرما تحت الشجرہ جنہ درخت دے نیچے بیعت کیتی ہے میں انہاں تے راضی ہو گیا. یا اللہ ہو سکتا ہے اتوں بیعت کیتی ہوئے دلوں نہ کیتی ہوئے اندروں نہ راضی ہو. فرما فعلم ما فی قلوبہم انہاں دے دل میں جاننا تسی نہیں جان دے. اللہ نے دل جان کیتے فرمائے کہ میں ان مومنوں سے راضی ہوں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سعید کے تحت نیچے تڑپے ہیں. فرمایا یہ تمہاری میری رضا نہیں ہے، ہم راضی نہیں ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم راضی ہیں، ہم جس سے راضی ہوں اس کا زہر دیکھ کے راضی ہوتے ہیں. جدوں باطن زہر ہوئے پھر آنے یار اسی تے نہ بڑے راضی، آج پتہ لگا تو تے انج دا سے تو تے پہلے انج کیتا پھر انج کیتا. ابن تیمیہ فرماتا ہے جس پر رب راضی ہو رب اس کے مستقبل کو بھی جانتا ہے تب بھی اپنی رضا کا اعلان فرماتا ہے. ایسا نہیں اسمان تو وہی آوے میں راضی ہوں دوجہ دن پھر وہی آوے نہیں ہو غلطی لا کے ہی ہو کل جنت راضی سا آج جنت ناراض ہو گیا. نہیں نہیں یہ رب کی رضا ہے. پتہ ہے کدی رضا ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. ایک دی رضا ہے هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سنیے اصحاب رسول کو اگر کوئی خطا غلطی ہو جائے، اگر غلطی ہو جائے خطا ہو جائے تو ان کی خطا پر مسلک نہیں بنے گا، گروپ بندی نہیں ہوگی، ان پر لان تان برائی بلائی ان کی نہیں بیان ہوگی، بلکہ ان کے لیے دعا ہوگی اللہ انہیں رحمت اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اصحاب رسول سے خطا کا ہونا ممکن ہے. کوئی غلطی ہو جائے خطا ہو جائے، قرآن پڑھیے حدیث پڑھیے صحابہ کو غلطی ہو جائے اللہ مواخذہ نہیں کرتا، اللہ اپنی معافی دا اعلان فرما دے. جو اللہ معاف کر دینا تو انہوں 1400 سال بعد کیڑی تکلیف لگی ہے. ان کے نام پہ کوئی گروپ بندی کر لو. سنیے حدیث پاک میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح البخاری اندر آپ نے 50 صحابہ کرام انہوں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت اندر فرما میرے صحابہ چلو اس پہاڑیوں تے غزوہ عہد اندر فرما اس پہاڑیوں تے کھڑے ہو جاؤ تو سام پہاڑی تو نیچے نہیں آنا جب تک میرا اور حکم نہ آئے، دوسرا حکم نہ آئے. تم نے یہیں رہنا ہے. اور میری بات سن لو میرے صاحب، اگر کفار ہم سے لڑیں ہماری بوٹیاں ہو جائیں اور پرندے ہماری بوٹیاں لے کے جا رہے ہوں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا اس وقت حتی ارسل الیکم یہاں تک کہ میں محمد کا دوسرا حکم آئے. کھڑے رہو اس پہاڑی پر. اور اگر دوسری صورت و فتح ہو جائے اور کافر دوڑ جان ساڑھے پینٹ روندے جان تو سا پھر بھی نہیں ہٹنا جب تک میرا حکم نہ آئے. ٹھیک ہے یا رسول؟ کھڑے رہے صحابہ. فتح ہو گئی کافر دوڑ گئے. صحابہ کرام نے سمجھا با ہون تے گل ہی کو نہیں رہ گئی تے کھڑے ہون دی. کافر جو نس گئے دوڑ گئے فتح اللہ نے دے چھوڑی ہے تے سانو تھلے چلا جانا چاہیے. جنہوں پہاڑی تو نیچے اترن لگے نا مگروں سیدنا عبداللہ آواز دے دینے بھول گئے ہو محمد کا فرمان، بھول گئے ہو ما قال لکم رسول اللہ، رسول اللہ نے جو کچھ تمہیں فرمایا تھا وہ بھول گئے ہو. نیچے نہ جاؤ. پیغمبر نے فرمایا تھا یہاں سے نہیں ہٹنا نہیں پیچھے ہٹنا تم نیچے نہ جاؤ. بھول گئے ہو جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا تھا. صحابہ کرام کہنے لگے ان لڑائی دا امکان ہی کو نہیں کافر مارے گئے کچھ دوڑ گئے نس گیا. ویکھو عورتوں نے یہ دوڑیاں جا نسیاں جا رہی عورتوں نے پنڈلیاں کفار دی عورتوں نے پنڈلیاں نظر آ رہی نے لہذا ہونے تے کھڑے ہونے دا کی مقصد رہ گیا کوئی امکان نہیں لڑائی دا. نیچے آ گئے. پیغمبر نے فرمایا نیچے آنا نہیں. آ گئے نیچے. کنہ کل خطا ہوئی ہے صحابہ کرام. پھر ہویا کی
کفار نے سمجھا محاذ خالی ہو گیا، کفار پچھوں دی اس محاذ ہوتے پہاڑی ہوتے چڑھ گئے اور فتح شکست اندر بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی دا چہرہ زخمی، دندان کا ایک حصہ شہید ہو گیا نبی علیہ السلام کا، تو شہید ہو، دانت مبارک شہید ہوا، زخمی ہو گئے، چہرے سے خون کا فوارہ جاری ہے، 70 صحابہ کی میتیں سامنے پڑی ہیں، یہ صحابہ اپنی مرضی سے نیچے آگے اگر نہ آتے اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ ہن دسو اس 50 صحابہ دی خطا ہے یا نہیں؟ واضح مواخذہ ہوا نہیں، ان کی خطا کی وجہ سے نبی کا چہرہ زخمی ہوا، رب نے پھر بھی پوچھا نہیں ہے تو آنو تے کچھ بھی نہیں ہویا، تو زیادہ زخمی اپنے آپ نو آپ کیتا ہے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے اصحاب رسول سے؟ کیا پریشانی ہے تمہیں اصحاب رسول سے؟ تمہیں رب کی زمین پر برا کہنے کے لیے کوئی نہیں ملتا سوائے محمد کے اصحاب کے؟ چوڑے دنیا میں موجود ہے، ہندو سکھ انگریز کھتری موجود ہے، کیا بیماری تمہیں لگ گئی ہے؟ اصحاب رسول کو برا کہتے ہو اور گھوڑوں کا احترام کرتے ہو۔ اس گھوڑے پر حسین ابن علی چڑھے، جس گھوڑے پر وہ چڑھے بھی نہیں، صرف گھوڑا ہونے کی وجہ سے احترام کرتے ہو کہ وہ بھی اسی نسل کا گھوڑا تھا جس حسین ابن علی چڑھے، اور ان کو گالیاں دیتے ہو جن کے کندھوں پر میرے محمد مصطفیٰ سوار ہوئے۔ اصحاب رسول اللہ کے ساتھی، سنی حدیث پاک، نبی علیہ السلام کا چہرہ زخمی حالت میں خون جاری ہے، 70 میتیں سامنے پڑی ہے، یہ صحابہ ڈر رہے ہیں آج ہم سے وہ خطا ہو گئی ہے، پتہ نہیں مواخذہ کتنا ہوگا، پکڑ کتنی ہوگی، گرفت کتنی ہوگی، رب کیا فرمائے گا، کتنی سزا ملے گی۔ ابھی چہرہ زخمی ہے، جبریل آگے فرما محبوب خون پوچھنے سے پہلے، صاف کرنے سے پہلے یہ 50 صحابہ تمہارے پریشان کھڑے ہیں جن کو تم نے اوپر کھڑا کیا ہوا تھا، ان سے خطا ہو گئی ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اگر سارے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے، اگر آج کچھ ان سے خطا ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ کی حکم ہے؟ فرما واعف عنہم واستغفر لہم، واعف عنہم واستغفر لہم، محبوب جی معاف کر دو انہاں واسطے، رب کو دعا کرو، اللہ فرماتا ہے تسی دعا کرو میں معاف کراں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ تمہاری بات نہیں نہ مانی، انہوں نے خطا ہو گئی ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ ہن میں جے گل کواں مولانا رضا اللہ صابر سانو با، جدوں بندے نو کسی نہ کم ہوئے نا تے انہوں نے واپس کیتا ہوئے تو پھر بندہ نا یار انہوں نے لے کے آ، وہ ہن تو سفارش کرنگے تو میں تیری گل من لاں گا۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جب اللہ خود فرماتا ہے کہ صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا محبوبہ کیجئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو خود کہے وہ قبول نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود کہے واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے، میں انہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، وہ خود کہے اور پھر نہ مانے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ وہ اللہ کے حکم سے دعا ہوئی، مصطفیٰ نے کی، رب ان کو معاف کر چکا ہے، جو تم مرضی کرتے رہو، صحابہ سارے کے سارے جنت کے حقدار بن چکے ہیں، وہ مغفور ہے، مرحوم ہے، مغفرت کے حقدار ہیں، جنت کے حقدار ہیں، بخشے ہوئی۔ نبی کا چہرہ زخمی ہوا، رب نے کچھ نہیں کہا تو تسانوں کی پریشانی۔ واعف عنہم واستغفر لہم۔ ایک اور حدیث سنیے، میرے تواڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک روایت صحیح البخاری اندر آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ علیہ وسلم، فرما ایک عورت ہے، اس عورت کو لے خط ایک رکا ہے، وہ مدینہ تو لے کے مکہ مکرمہ وال جا رہی ہے، وہ دے خط ساڑھے پروگرام لکھے انہیں جاسوسی ہوئی ہے، وہ خط جانا ہے مکہ دے کفار کول انہاں پڑھ لینا ہے تے ساڑھے پروگرامہ تو اطلاع ہو جانی ہے تے میرے کول وہی آئیے ہونے پیغام آیا ہے، اے علی المرتضی جی محبوب، فرما اے 3 صحابہ نال لے لو تے مدینہ تو باہر جاؤ، فلاں جگہ ہوتے تو انہوں عورت ملے گی، او دے کولے خط ایک رکا ہے، او برآمد کر کے لے آؤ۔ علی المرتضی صحابہ نال لے کے گئے، علی المرتضی فرما دینے اللہ نہیں ہے، تیری بات غلط ہو سکتی ہے، میرے محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، اس عورت کے پاس خط، دھمکی دی، خط نکالو، اگنا تلاشی لیں گے۔
عورت نے والاں دے وچوں چھپائے ہویا سی، یہ وچوں رکا کڈیا سوٹ دیتا۔ علی مرتضیٰ نے خط لے آئے، صحابہ نے ساتھ دیا، عورت کو گرفتار کیا، آئے مدینہ میں، نبی علیہ السلام مسجد نبوی موجود ہے، فرمایا یہ ہے یا رسول اللہ خط برآمد ہو گیا، یہ ہے عورت جو جاسوسی کا خط لے کے جا رہی تھی، یہ خط ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا خط پڑھو، خط کھولا گیا، پڑھا گیا، فرمایا نیچے کسی کے سائن دستخط کسی کا نام ہے، فرمایا یا رسول اللہ وہ تو تمہارے صحابی کا نام لکھا ہوا ہے، یہ تو تمہارے صحابی نے خط لکھا ہے۔ فرمایا کون سا صحابی؟ فرمایا حاتب ہے، وہ تمہارا صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے نیچے سائن ہے، دستخط ہے، نام ہے اس کا۔ آپ نے فرمایا حاتب بیٹھے اس مجلس میں، حاتب رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، جی یا رسول اللہ موجود۔ فرمایا خط تو ہی لکھیا؟ جی یا رسول اللہ میں لکھیا۔ کیوں؟ معبوم جی سچی بات، ہر صحابی مہاجر کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکے چ موجود ہے، جڑی پیچھے اولاد بیوی بچے چھڈ آئے نے، انہاں دا کوئی نہ کوئی خیال رکھدا ہے۔ میرا کوئی رشتہ دار مکہ میں نہیں تھا، لیکن میں بچے چھوڑ آیا پیچھے، تو میں نے بچوں کی محبت غالب آ گئی، میں نے یہ خط لکھا کہ مکے والوں پر ایک احسان ہو جائے گا، تمہارے پروگراموں کو ان کو مطلع کروں گا، ان پر احسان ہو جائے گا، وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں گے، بس غلطی ہو گئی بچوں کی محبت میں، اس کی جو سزا ہے وہ سزا دے دو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، تلوار نیام سے نکال لی، کیونکہ جاسوس کی سزا کیا ہے؟ موت، قتل، یا اب قتل کر دیا جائے گا حاتب، اس نے جاسوسی کی ہے، پیغمبر فرمائیں گے اس کو قتل کر دو، تلوار لہرا رہی ہے، یا رسول اللہ حکم؟ فرما عمر بیٹھ جاؤ، حاتب بدر میں تھا، حاتب غزوہ بدر میں تھا نا؟ جی ہاں یا رسول اللہ بدری تو ہے۔ فرمایا اے عمر بدریوں کے سارے گناہ اللہ نے ہونے سے پہلے ہی معاف کر دیے تھے، یہ بدری ہے، بدر والوں کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے آسمان سے جھانک کے دیکھا، فرمایا محبوب صحابہ کو کہہ دو اعملوا ما شئتم۔ کیسی حدیث ہے اصولی؟ نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام پاس ہیں، جبریل کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کون سے صحابہ تمہارے افضل ہے؟ فرمایا وہ جو بدر میں شریک تھے۔ فرما آسمان پر بھی یہی ترتیب ہے، آسمان پہ فرشتوں میں بھی وہ بہترین فرشتے قرار پا گئے ہیں جو غزوہ بدر میں آسمان سے زمین پر آئے تھے۔ صدیق بدری ہے، عثمان سیدنا عمر فاروق بدری ہے، علی المرتضیٰ بدری ہے، اور بدریہ صحابہ کرام دے بارے نبی پاک نے فرمایا لن يدخل النار من شاہد بدرا، ہرگز کوئی بدری جہنم میں نہیں جائے گا، یہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا، بدری جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تے ایک بدریہ نو اعزاز ایسا ملیا جڑا دنیا کسے نہیں ملیا، کیڑا؟ فرما اعملوا ما شئتم، اے میرے محبوب جی بدری صحابہ نے فرما دو جو چاہو کرو، تسی بخشے گئے ہو، تواڈے تے جنت واجب ہو گئی ہے، ضروری ہو گئی ہے، جنت ضرور ملے گی، جو چاہو کرو، ایسی اصولی حدیث۔ یہ ہن تانوں کوئی بندہ، کوئی سکالر، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی نیٹ تے، کوئی میڈیا تے بیٹھا ہوئے کہ صحابہ سے یہ غلطی ہوئی ہے، ذاکر و مجتہد ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی مفتی ہو، کہ صحابہ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، اس کا ایک ہی جواب ہے، صحابہ بدری جو چاہے کریں ان کے سارے گناہ ہونے سے پہلے معاف ہیں اور وہ جنت کے حقدار ہیں، بات سے نہیں ہو سکتی۔ صدیق کی کوئی خطا پڑھ لو تو کیا کہو گے؟ وہ پھر بھی جنت کے حقدار۔ ہن کوئی کہہ سکتا ہے عثمان بدر میں شریک نہیں تھے، اگرچہ ثواب میں غنیمت میں موجود تھے لیکن یہاں موجود نہیں تھے۔ عثمان کے بارے میں الگ ایسی حدیث ہے، رب کی زمین پر یہ اعزاز کسی اور کے نصیبے میں کہاں آیا؟ پتہ ہے عثمان کون؟ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیش الاسرہ، تنگی کا لشکر، جب تبوک کا لشکر جا رہا تھا، پیغمبر کے پاس، صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا اس سفر، لمبے سفر کے لیے۔
تکلیف ہوتی ہے جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں یہ مال لینے کے لیے صحابہ پیغمبر کے پاس آئے تھے. میں تڑپ کے کہا کرتا ہوں جو انہوں نے لیا ہے اس کی لسٹ پیش کرو. اللہ کی قسم صدیق عمر عثمان مال لٹانے کے لیے اسلام میں آئے. لٹایا ہے, مال کمایا نہیں ہے. کسی خوشاب کے سرگودے کے کسی ایم پی ایم این اے کو 2 سال وزارت دے کے دیکھو, پھر دیکھنا اس کی کوٹھیاں کیسے بنتی ہے, کیسا مال آتا ہے. اور سیدنا صدیق 28 سال خلیفہ رہے. دنیا سے جاتے وقت گھر کے اندر کفن خریدنے کے لیے بھی پیسہ موجود نہیں تھا. یہ مال لینے کے لیے نہیں آئے تھے اللہ کے بندوں, مال لوٹانے کے لیے آئے تھے. مجھے بتاؤ علی اور مرتضی حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کتنا مال اسلام کی خدمت میں پیش کیا. اللہ کی قسم ان کے پاس دنیا کا مال نہیں تھا. اہل بیت کے نظام کو بھی چلایا ہے تو صدیق عمر عثمان نے چلایا. گھر کے اخراجات بھی یہ چلاتے رہے, علی کے حق مار دیتے رہے, علی کے معاملات چلاتے رہے, مصطفیٰ کے گھر کے معاملات چلاتے رہے تو صدیق عمر عثمان چلاتے رہے. معمولی شخصیات نہیں ہے. حدیث پاک سنیے, میرے توڑے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ساتھ فرما ترغیب دیتی میرے صحابہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں اس جیش اس لشکر کی تیاری کے لیے مال پیش کرے. مختلف روایات ہے, کسی میں 100 ہے, کسی میں 200, کسی میں 1000 ہے. لدے لدائے اونٹ 100 200 300 پیش کیے سیدنا عثمان. ایک روایت میں 1000 اونٹ لدے لدائے. ہن تسی سارے خوشاب والے مل کے بھی کوشش کرو تو 40 اونٹ تسی ذبح نہیں کر سکتے سارے مل. ایک مجھے بتا دو وہ سخی شخص خوشاب میں جس نے 100 اونٹ اللہ کی راستے میں دیا ہو. اگر کم از کم قیمت 1 لاکھ مقرر کی جائے تو 100 کی قیمت کتنی ہوگی؟ 1 کروڑ. 1000 اونٹ سامان سے لدے لدائے عثمان نے دیے. عثمان تیرے بعد قیامت تک اتنا سخی کوئی نہیں آئے گا. اس دور میں تھا عثمان. نبی پاک دے سامنے پیش کیتے, نبی پاک نے کچھ اور چاہیے. نبی علیہ السلام اعلان فرما دے گئے عثمان اونٹ اور لدے لدائے سامان پیش کر دے رہے. فرمایا عثمان سواریاں تے کافی ہو گئی آنے, کچھ نقدی بھی چاہیے. عثمان گئے گھروں جناب کئی 1000 دینار اشویہ دی صورت اندر سونے دے سکے لے کے آئے. نبی علیہ السلام دے سامنے آ کے جدو الٹے نے نبی پاک ممبر تو نیچے اتر آئے اور صحابہ کرام والے میں بڑھتے گئے. عثمان درمیان اندر تشریف فرمان. نبی پاک آگے بڑھے. کتنے وہ مبارک محمد کے قدم ہوں گے جو ممبر سے اتر کے عثمان کی طرف جا رہے ہو. اللہ کی قسم ہے عثمان کو اپنے سینے سے لگا لیا تو پتہ کی فرمایا ما ذرہ عثمان. اتنے روحانی اور قانونی الفاظ کون کہہ سکتا ہے سوائے زبان نبوت؟ ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم. آج تو بعد کوئی گناہ, کوئی کمی, کوئی کوتاہی, کوئی نقص, کوئی غلطی ہو جائے عثمان نو نقصان نہیں پہنچائے گی. عثمان ضرور جنت جائے گا. جس کا جنت میں جانا یقینی ہے اس کو برا کہتے ہوئے شرم نہیں آتی. یقینی ہے. بلکہ اگر کہہ دیا جائے کہ جنت بنی ہی صحابہ کے لیے, ہمیں تو مل جانی ہے صحابہ کی محبت کی وجہ سے. جنت بنائی صحابہ کے لیے, سانو ملنی ہے انہاں دے چاند دی وجہ تو. ویسے جنت بنی انہاں لئی ہے. اور کہاں یاد ہے وہ رانا شمشاد سلفی صاحب, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, وہ فرماتے ہم نے اس جنت میں جانا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں ہم نے اس جنت میں جانا ہی نہیں ہے جس جنت میں صدیق عمر عثمان علی نے ہونا ہی نہیں ہے. ہم نہیں جاتے اس جنت میں ضرورت نہیں ہے. تم چلے جاؤ اس جنت میں جس میں صدیق عمر عثمان علی نہیں ہوں گے. وہ جنت نہیں ہو سکتی, وہ جہنم ہی ہوگی. جنت ہے ہی وہ جس میں صدیق عمر عثمان و علی ہوں گے, کیونکہ علی حسنین سے اوپر درجے پر ہوں گے. جنت کے نوجوانوں کے سردار حسین ہوں گے, حسن ہوں گے, اور سیدنا علی جو مرتضیٰ ساتھ ہوں گے. فرمایا جنت ہے ہی انہیں کے لیے. قرآن کی نص سنیے, قرآن پاک
فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات. فرمایا مہاجرین انصار اور ان سے محبت کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، ہم نے جنت بنائی ان کے لیے ہے. نص قرآنی ہے، جنت بنائی اصحاب رسول کے لیے گئی ہے. ہمیں تو ملنی ہے صحابہ کی محبت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے، ان کی اتباع کی وجہ سے. فرمایا لقد رضی اللہ. تھک گئے ہو نا ماشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ کھڑے کرو. تھک گئے ہو نا؟ پھر ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے تھک گئے ہو. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ تو موضوع بڑا روحانی ہے، ایمانی ہے، اور میری زندگی کا اس طرح سمجھو کہ میں اپنی جب صحابہ کی شان بیان کرتا ہوں پھر میں جناب توجہ کیا کرتا ہوں اور دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ شاید یہی عمل قبول کر کے اللہ صحابہ کا ساتھ نصیب فرما دے. اچھی آمین تسی بھی کہہ دیو. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. عثمان پیغمبر دا پیغام لے کے پہنچے نے کتھے جناب مکہ مکرمہ اندر کفار نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ حجے مسلمان نہیں کہنے لگے سردار ابو سفیان ہے عثمان جی تسی چونکہ آ گئے ہو تسی عمرہ کر لو طواف کر لو نبی پانو اسات صحابہ نو نہیں آن دینا تسی طواف کر لو بیت اللہ دی زیارت کر لو طواف کر لو. عثمان فرمان لگے کہ میں طواف کران جب تک میرا نبی نہ کرے میرا نبی نہ کرے اور میں طواف کروں یہ نہیں ہو سکتا. انہاں کہ نہیں پروانہ انہوں ڈاک دے اور روک دو نہیں جانے دینا واپس. دیکھئے محبت آدھلنا بچہ بھی مسئول دلانو راہ ہوتا ہے. جب عثمان نے یہ بات کہی سیدنا عثمان کی یہ بات کیسے پہنچی ہے دیکھئے صحابہ کرام کہنے کے محبوب جی پتہ نہیں سانو تے کافر جان دیں گے یا نہیں جان دیں گے. عثمان دا واہ سبب اللہ گیا ہے وہ تھوڑا سویر بڑھ کے گیا ہے. وہ طواف تو کر لے گا زیارت بھی کر لے گا عمرہ بھی کر لے گا ساتھ سفارت بھی کر لے گا پھر واپس آ جائے گا. ہم جا سکیں گے یا نہیں؟ عثمان کی تو بات بن گئی. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کیسے ہو سکتا ہے میں نہ جاؤں عثمان عمرہ کرے؟ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا. جو یہاں محمد مصطفیٰ نے گمان خیال کیا تھا وہی عثمان اس گمان پر بھی پورے اترے. بتاؤ اس سے بڑی محبت اور عقیدت کی انتہا نہیں ہے. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ عثمان ایسا کرے. عثمان رو روک لے ہے افواہ پہنچ دی نبی پاک پہنچ گئی لگتا ہے عثمان شہید ہو گیا نے. نبی علیہ السلام صحابہ کرام درخت دے تھلے ہو جناب اکٹھے ہونے دا حکم فرمایا. صحابہ اکٹھے ہو گئے. فرمایا میرے صحابہ میں سنے ہے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے. ہم طواف نہیں کریں گے عمرہ اب نہیں کریں گے اور احرام باندھ کے آئے. ساری حرمتیں ختم ہو گئیں احرام کیا ہے. میرے صحابہ میرے ہاتھ پہ بیعت کیجئے نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے. کتنا قیمتی خون ہے عثمان کا. صدیق شہید ہوتا ہے ہو جائے عمر شہید ہوتا ہے ہو جائے علی شہید ہوتا ہے ہو جائے میں محمد شہید ہوتا ہوں ہو جاؤں نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے. نہیں جائیں گے ہم واپس. توجہ ہے ماشاءاللہ. نہیں پئیں گے ہم بوتل انشاءاللہ. توجہ ہے جب تک آپ نہیں پئیں گے میں بھی نہیں پیوں گا. ظالم ہوگا جو آپ کو چھوڑ کے پیے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. کون پیے آپ؟ لقد رضی اللہ. برابری انصاف چاہیے. اگر یہ نہیں پیتے تو ہم بھی نہیں پئیں گے یا سب کے لیے کہ بوتل منگوائی جائے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. تو انو چاول تے مولوی اندر مرغے کھانڈ ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا.
ذکر ان کا سنتے ہو جنہ دا پانی بند ہے بوتل پی کے، جن کا پانی بند ہو گیا ان کا ذکر سنتے ہو پیتے جناب سپرائٹ ہو گیا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین، لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، بیعت ہونے لگی ہے، صحابہ بیعت کریں، موت کی بیعت۔ نحن الذی بایعوا محمدا، پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے۔ 1450، 1500، 1400، 1450، 1400 سے 1500 تک صحابہ موجود ہیں۔ محبوب فرماتے ہیں قربان ہو جائیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے، بیعت کرو میرے ہاتھ پہ۔ بیعت ہو گئی۔ جب سارے صحابہ دی بیعت ہو گئی، نبی پاک نے فرمایا کاش عثمان ہوتے، یہاں عثمان ہوتے وہ بھی میری بیعت کرتے۔ عثمان نہیں ہے، چلو نہیں ہے تو میں محمد عثمان کی طرف بیعت کرتا ہوں، ایسے سمجھو کہ یہ ہاتھ میرا ہے، یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہے۔ اللہ کی قسم ہے یہ وہی ہاتھ ہے جس سے پوری کائنات میں قرآن پھیلا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، وہی تو ناشر قرآن ہے۔ محدثین نے لکھا ہے جس کے ہاتھ کو نبی اپنے ہاتھ کو جس کا ہاتھ قرار دیں، اس کے ہاتھ سے غلط قرآن پھیلے کائنات میں یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا یہ جو ہاتھ ہے آج یہ ایسے سمجھو کہ یہ محمد کا ہاتھ نہیں ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ جس ہاتھ کو محمد اپنا ہاتھ قرار دے وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم کائنات کا نظام الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، عثمان جنت میں جائے یہ جہنم میں جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ عثمان پر جنت واجب ہے، کیوں؟ یہ ہاتھ محمد کا نہیں ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا میرے صاحب یہ عثمان کا ہاتھ، میں محمد بیعت کرتا ہوں عثمان کی طرف سے۔ جدو اے منظر ویکھیا ہے، یہ ہاتھ صحابہ کا، اوپر ہاتھ محمد مصطفیٰ کا، اب یہ ہاتھ محمد مصطفیٰ کا، یہ ہاتھ عثمان کا۔ جبریل آگیا فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ فرمایا محبوب جی پہلے تو ایسے ہوتا تھا نا، کیسے؟ یہ نیچے ہاتھ محمد کا، اوپر ہاتھ صحابی کا، پھر اوپر ہاتھ محمد مصطفیٰ کا۔ پیغمبر کے دونوں ہاتھ تھے، درمیان میں صحابی رسول کا ہاتھ تھا۔ اب یہ ہاتھ محمد کا، یہ ہاتھ عثمان کا بن گیا۔ اوپر ہاتھ کس کا؟ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ فرمایا محبوب جی اوپر ہاتھ اللہ کا، ایسے سمجھے اوپر ہاتھ اللہ کا، ان ہاتھوں پر اوپر ہاتھ اللہ کا ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، اوپر ہاتھ اللہ کا۔ لقد رضی اللہ عن المومنین۔ فرمایا محبوب جنہ توڑے ہاتھ عثمان واسطے بیعت کیتی ہے میں انہاں تے راضی۔ امام ابن تیمیہ فرماندے نے عثمان پر ہی راضی نہیں، جڑا عثمان دی حرمت قربان ہو جاوے اللہ اس تے بھی راضی ہے۔ جو ارادہ کر لوے عثمان لی قربان ہونا، عثمان دی عزت حرمت دفاع لئی جو اپنا عزم کر لیندہ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ صحابہ دے عمال تے باس نہیں ہوئے گی، صحابہ نال پیار ہوئے گا، صحابہ کو خطا غلطی ہو جائے پھر بھی دعا ہوگی اللہ انہاں تے رحمت فرما دے۔ اللہ جی او معصوم نہیں، جے خطا ہو گئی ہے معاف فرما دے، ساڑی زبان تے دل انہاں دے بارے پاک تے صاف کر دے۔ لوگوں صحابہ کو غلطی ہو جائے، ایک حدیث سنیے میرے دوڑے محبوب جناب محمد مصطفیٰ تشریف فرمان، ایک عورت آئی ہے، عرض کر دیئے محبوب جی گناہ ہو گیا ہے پاک کیجیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جب یہ کتاب لکھی المنہاج السنہ، میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے اس کتاب میں ایسے انہوں نے روحانی باتیں کی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے الہامی باتیں ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں اس آیت کے اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ صحابہ کی غلطی تمہارے لیے حجت نہیں ہے، صحابی کا غلطی کے بعد فوری محمد کے پاس چل کے آنا یہ ادا ان کی تمہارے لیے حجت ہے۔
خطا ہو گئی، عورت ہے، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، بدکاری کر بیٹھی، زنا ہو گیا، اس کے بعد اپنے گناہ پر اڑی نہیں، ڈٹی نہیں، پیشہ نہیں بنایا، فوری گناہ کے بعد ڈر آیا، محمد مصطفیٰ کے پاس پہنچ گئی، عرض کر دی محبوب جی گناہ ہو گیا ہے، کسے ویخیا بھی نہیں، کوئی نہیں جانتا اس عورت سے یہ گناہ ہوا ہے، یا جس سے گناہ کی جناب جو بدکار ہے، یا اس سے پتہ ہے، یا اس کو پتہ ہے، کسی تیسرے بندے کے علم میں نہیں ہے، یہ کون سا جذبہ ہے جو صحابیہ کو گھر سے لایا ہے، پتہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، میری صدا اسلام میں پتھر ہے، یہ پتھر کھانے کے لیے چل کے کیوں آئی ہے، یہی ادا صحابہ کی امت کے لیے عجیب جناب حجت ہے، قانون ہے کہ صحابہ سے یہ گناہ غلطیاں نہ ہوتی تو دین کا نفاذ کیسے ہوتا، صحابہ کی غلطیاں بھی دین کے نفاذ کا سبب بن گئی، مصطفیٰ تو معصوم تھے، بلکہ ایک بات بڑی پیاری لکھی ہے، فرماتے ہیں وہ کام جو خلاف اولا تھے، جو ساون ہو سکتے تھے، وہ محمد سے کروائے گئے تاکہ امت کے لیے قانون بن جائے، جو چیزیں گناہ تھی وہ مصطفیٰ تو ہو نہیں سکتی تھی، وہ معصوم تھے، وہ صحابہ سے کروائے گئے تاکہ محمد کا دین کا اللہ کی زمین پر نافذ ہو جائے، ان سے یہ خطائیں نہ ہوتی، کوئی حد نافذ نہ ہوتی، مصطفیٰ دنیا سے چلے جاتے، لوگ کہتے یہ دین کسی سے نافذ ہو ہی نہیں سکتا، جب محمد سے نہیں ہوا تو کیسے ہو سکتا ہے، صحابہ سے غلطیاں کروائی گئی، ابن تیمیہ فرمایا ایسے لگتا ہے جیسے کروائی گئی ہیں تاکہ محمد کا دین رب کی زمین پر نافذ ہو جائے، ان کی خطائیں بھی دین کے کام آ گئیں، گھر سے چل پڑی ہے یہ عورت، ہم گناہ کر کے قانون سے بچتے ہیں، یہ خطی غلطی کر کے قرآن کے اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، یہ چوکیدار ہیں اللہ کی حدوں سے، حد کو توڑ بیٹھی، یہ عورت زنا ہو گیا، خود چل کے محبوب کی قدموں میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ گناہ ہو گیا ہے، کیا ہوا یا رسول اللہ یہ مجھ سے گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، فرمایا اچھا جاؤ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی ولادت کے بعد آنا، کسی گھر کو جیل میں نہیں بند کیا، نہ اس کے گھر کو سب جیل قرار دیا، جاؤ بچہ جب پیدا ہو پھر آنا، چلی جاؤ واپس چلی جاؤ، کوئی نگرانی، کوئی قانون، کوئی پولیس، کوئی چوکیدار، کوئی محافظ، کوئی گارڈ ساتھ نہیں مقرر کیا، جن پر دین کے چوکیداری پہرے دارے کی تالے لگ گئے ہوں، وہ کسی قانون اور کسی حویلی کے پابند نہیں ہونے کی ضرورت کیوں، صحابہ جانتے تھے ہم دوڑ کے کہاں جائیں گے، قیامت والا دن تو آنے والا ہے، فرمایا جاؤ اپنے گھر میں چلی جاؤ، جب بچہ پیدا دوڑنا چاہتی دوڑ سکتی تھی، علاقہ چھوڑ جاتی، پتھروں سے بچ جاتی، لیکن اس کو یقین تھا یہاں پتھروں سے بچ جاؤں گی، محمد کے سامنے جب قیامت والے جہنم میں جاؤں گی پھر کیا ہوگا، پتھر کھانا برداشت ہے، جنت میں جانا ہے تو محمد کے ساتھ جانا ہے، ادھر نہیں جانا، جو گناہ ہوا یہی معاملہ صاف کروا لو، نبی علیہ السلام کول آئی، یا رسول اللہ پاک کرو، فرما بچہ پیدا ہوا پھر آنا، بچہ پیدا ہو گیا، بچے کو اٹھا کے پھر آئی، یا رسول اللہ بچے کی ولادت ہو گئی، فرما جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جا کے آرام سے کچھ مہینے گزارو، دودھ پلاؤ، دودھ پلاتی رہی، بچے نو خارجی خوراک بھی ساتھ ساتھ کھلاتی رہی تاکہ جلدی بار کی خوراک کھانے لگ جائے اور مجھے پتھر لگ جائے اور میں مر جاؤں تاکہ جہنم کی عذاب سے بچاؤں، خارجی خوراک کھلا رہی ہے بچے، جب سمجھنے لگی نا میرے دودھ دا محتاج نہیں رہا، بچے دے ہاتھ جو روٹی دا ٹکڑا پھڑایا ہے، اس کے سارا کردار ایک طرف روٹی کا ٹکڑا توڑ کے بچے کو پکڑانا تاکہ محمد مصطفیٰ جان لے کہ یہ اب خوراک خارجی کھانے لگ گیا ہے، یہ عمل اس کا ایک طرف ہے، لائی ہے یا رسول اللہ یہ بچہ ہے دودھ پیتا ہے میرا لیکن ساتھ خارجی خوراک کھانے لگ گیا، روٹی کھا کے گزارا کر لے گا، مجھے پاک کر دیجئے کہیں موت نہ آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب اس بچے نو سنبھال لو، سنبھال لیا ہے، فرمایا لے جاؤ گڑا کھودو، اس عورت نو پرو کے پتھر مار مار کے مقا دو، صحابہ لے کے گئے اس نو عورت نو پتھر جنا پتھر مارنے پرویا، زمین اندر گڑا کھودیا پرویا ہے، پتھر مار رہے ہیں، پتھر مارن دے دوران سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر فاروق دو آنچوں راوی نہیں شک کے کیڑا صحابی ہے، جناب خون دا فوارہ نکلے عورت نو پتھر مارے،
خون دا فوارہ نکلیا دسو کتنے قریبوں کے پتھر مارے جا رہے ہیں خون نکلے ہے تے یا خالد یا عمر فاروق دے کپڑے تے آپے ہے یہ تو کپڑے تے لگے ہے تے فرمایا ہے کیسی عورت ہے جنہاں خون دے چھٹے میرے تے آگئے نے ایک کیسی عورت ناپاک بدکارہ عورت جنہاں خون دے چھٹے میرے تے آگے پہ گئے نے محبوب سن گئے فرمایا میری صحابیہ کو ایسا نہ کہو خالد عمر کو روک دیا اس صحابیہ کو برا کہنے سے جس سے بدکاری ہوئی صدیق تو وہ ہے جس نے زمانہ جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا تم کیسے صدیق کو برا کہتے ہو سیدنا عمر عثمان کو یہ وہ صحابی ہے جس سے گناہ ہوا ہے صحابی نے کہا یہ کیسی عورت ہے جس کے خون کا چھیٹا مجھ پہ آیا ہے فرمایا عمر یا خالد اس کو برا نہ کہو صحابی صحابیہ کو برا کہے مصطفیٰ برداشت نہیں کر سکتے گلی کا چوڑا صحابہ کو برا کہے ہماری غیرت کیسے برداشت کر سکتی ہے کائنات کا ہر دکھ برداشت ہو سکتا ہے صحابہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے صحابہ ہمارا ایمان ہے صحابہ ہماری عقیدت کا اور ہمارے ایمان کا ہماری جنت کا ہماری بخشش کا مغفرت کا حق کا رب کی زمین پر نشان ہے اگر صحابہ نہیں ہے نہ قرآن سچا ہے نہ حدیث سچی ہے نہ دین سچا ہے نہ نبی سچا ہے نعوذ باللہ نبی کی سچائی کے گواہ صحابہ ہے قرآن کی سچائی کے گواہ صحابہ ہے حدیث کے گواہ صحابہ ہے صحابہ سچے ہیں تو قرآن سچا ہے صحابہ سچے ہیں تو نبی سچا ہے صحابہ سچے ہیں تو دین سچا ہے صحابہ سچے ہیں تو جنت جہنم حق ہے اگر صحابہ نہیں ہے صحابہ درمیان میں ایسے سمجھے امام ابن تیمیہ کی پھر بات مجھے یاد آئی فرماتے ایک طرف نبی پاک کھڑے دوسری طرف پیغمبر کی ساری امت کھڑی ہے صحابہ درمیان میں پل ہے پل ٹوٹ جائے امت نبی تک نہیں پہنچ سکتی صحابہ پوری امت کو نبی سے جوڑنے والے ہیں تو وہ محمد کے صحابہ صحابہ کو توڑتے ہو نبوت سے صحابہ کو پیغمبر سے ہٹا کے امت کو کہاں لے جاؤ گے اللہ کی قسم کوئی حدیث نبی تک نہیں پہنچتی جب تک درمیان میں محمد کا صحابی نہ ہو صحابی تو ہے جو نماز کا دین کا شریعت کا عقیدے کا کلمے کا اسلام کا سیرت مصطفیٰ کا صورت کا ہجرت کا خلوت کا جلوت کا گواہ ہے اگر صحابہ نہیں ہے تو بتلاؤ یہ دین ہم تک کیسے پہنچے سنیے سمجھیے آپ نے فرمایا صحابیاں نو برا نہ کہو جس کو گناہ ہویا انہوں برا کرنی اجازت نہیں تھے عام صحابہ کرام جنہاں اپنی زندگی اسلام دے مطابق گزاری ہے جو چوکیدار پہرے دار ہیں اللہ کی حدود کے محافظ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحاً قریبا ایک حدیث سن لو سیدنا مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کو گناہ ہو گیا ہے انہاں کو بھی یہی گناہ ہویا ہے نبی علیہ السلام دی خدمت عالی اندر حاضر ہوئے فرما محبوب جی گناہ ہو گیا ہے کیوں ہے یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے جانتے ہو زنا کسے کہتے ہیں آپ نے سادہ لفظوں میں اس کی تعریف کی کہتا ہے یا رسول اللہ میں سمجھتا ہوں جس کو زنا کہتے ہیں مجھ سے وہی گناہ ہوا ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ لے جاؤ اس مائز کو پتھر مار مار کے ختم کر دو مائز کو صحابہ اکرام لے گئے پتھر مار رہے نے مائز فوت ہو گیا پتھر کھاندے کھاندے رجم ہو گیا پتھر کھا کھا کے فوت ہو گئے صحابہ اکرام آئے محبوب جی مائز فوت ہو گیا ہے فرمایا انہوں غسل دیو غسل دیتا گیا ہے فرمایا کفن پہناؤ کفن پہنایا گیا ہے فرمایا محبوب جی آ جاؤ جنازہ پڑھا دو فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھانا بغیر جنازے دے دفن کر دو لے جاؤ اس کو بغیر جنازے کے دفن کر دو میرے علم کے مطابق شاید آپ کی یہ مدینہ منورہ میں یہ پہلا واقعہ جو آپ کی زندگی میں آپ کی سلطنت میں آپ کی مملک بحثیت حکمران بحثیت عامیر آپ کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ ایسا نما ہوا کہ ایک حد لگائی گئی آپ نے فرمایا اس کو بغیر جنازے کے دفن کر دو جنازے کے بغیر دفن کر دیا مائز بن مالک اور ویسے ہی مسلم میں ہے جب دفن ہو گئے 2 یا 3 دن گزرے
صحابہ کرام مسجد نبی جی کٹھے سا نماز کے لیے نبی پاک انتظار کر رہے تھے. صحابہ کی عادت تھی نبی پاک انتظار کرتے کرتے رہتے جب تک مصطفیٰ نہ آتے. کسی کی جرت نہ ہوتی کہ خود مصلی پہ کھڑا ہو جائے, بیٹھے رہتے تھے. ہوں تو جڑا مسیح جناب وہ ویندا گھڑی البم گھڑی جڑی سوئی تے سوئی چڑھی ہے مولوی مصلی تے. کیوں نہیں مولوی جی تسی کرتے کی کرتے رہندے ہو؟ میں نے دسو جدو تسی دو نمازاں تے نہیں آ تسی گھر کی کرتے رہندے ہو؟ جڑا تسی کردے ہو مولوی وہی کردا ہے. مولوی جی لیٹ کیوں؟ بھائی لیٹ ہو گیا, انسان ہے. آپ کی ذمہ داری اپنے امام راتب کا انتظار کرے, اس کا ادب و احترام کریں. آ گیا تو ٹھیک, نہیں آیا تو انتظار کریں. 5 منٹ لیٹ صحیح, نہیں آیا 10 منٹ لیٹ صحیح. نہیں آ سکا تو امام کو حق ہے کہ وہ کسی کو فون کر دے, کسی کو کہہ دے, یا اپنا نیب بنا دے. میں اتنی دیر اگر نہ آیا کروں تو سمجھو کہ میں کسی سفر میں ہوں, مصروفیت میں ہوں, تم جماعت کرا دو. یہ بندہ جماعت کرا دے گا. ہر بندے کو مصلی پہ چڑھنے کا کوئی اختیار شریعت نے نہیں دیا. صحابہ انتظار کر رہے ہیں, نگاہ آنکھ سر نیند سے جھک جاتے, پھر بھی کوئی جماعت نہ کراتا جب تک محمد مصطفیٰ تشریف نہ لاتا. یا کا حکم ہوتا یا پیغام ہوتا فلاں جماعت کرا دو. یہ امام راتب کی ایک حیثیت. میں فیصل آباد ایک جگہ تے نماز پڑھنی سی, تو نماز پڑھن واسطے مسجد داخل ہو گیا. تو مولوی صاحب خیر میں نے جان دے سن, انہوں نے کیا باجی جماعت کرا دو, ٹائم ہو گیا سے. جدو میں مصلی تے جان لگا نا تو پھر وہ میرے کان جانا ہے جی وہ جڑے ساڑھے منتظم نے نا حاجی صاحب وہ اجے لیٹ نے, انہوں فون آیا 5 منٹ رکو. میں کہ پھر جن وہ ناراض ہوندے نے, پھر تساں جماعت کیوں کرائی؟ میں کہ ٹائم ہو گیا. میں کہ کہنے لگا ٹائم تے ہو گیا. میں کہ تو پیچھے رک جا, تو انہوں کرا دے بھی میں نن مسلمانوں پڑھان دے نماز, میں نن پڑھا چھڑنا تو انہوں پڑھا دیں. وہ خیر کھلو گیا چپ کر کے, میں جماعت شروع کر. وہ ہن بڑا غصے نال چڑھے ہویا مسجد, بڑا اوکھا چڑھیا سیڑھیاں ساسو لیا سے وضو کرے. تو جماعت ہو گئی. انہیں کہا جی وہ شاوری آئے سن تے انہوں جماعت, اور میں تینوں فون نہیں سی کیتا, میں 2-4 منٹ رک جا. میں مصلی تے بیٹھا سا, جدوں اندر داخل میں تینوں فون نہیں سی کیتا, تے میں کہ تساں اذان نہیں سی سنی, تسی 2-4 منٹ پہلے آ جاتے. میں نے فون کیتا سی, میں کہ تمہارے لیے جماعت کا انتظار نہیں ہو سکتا. ایک ہی مسجد میں شخص ہوتا ہے, وہ امام, جس کا انتظار ہو سکتا ہے. کسی مقتدی کا انتظار نہیں ہوگا, چاہے وہ صدر ہو, سیکٹری ہو, خزانچی ہو, کوئی ہو, معاون ہو نہ ہو, غریب ہو امیر ہو, بڑا ہو چھوٹا ہو, اس کا انتظار نہیں ہوگا. انتظار ہوگا تو امام کا ہو سکتا ہے. جماعت انتظار کرتے اگر 5-10 منٹ وہ لیٹ ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے, انتظار کیجیے, نہیں ہوگا. میں کہتا آئندہ ایک فون بھی نہیں کرنا. آندہ جی غلطی ہو گئی ہے, میں نہیں سی پتہ تسی آئے بیٹھے ہو, آئندہ نہیں ہوئے گا. اللہ کے بندو امام کے رتبے کو پہچانیے. نبی علیہ السلام نہیں آئے, مسجد نبی صحابہ بیٹھے انتظار کر رہے. جڑے 5 منٹ 10 منٹ پہلے ٹور جاندے ہو, میں نہیں پتا تساں کیڑا مسئلہ کشمیر حل کر لیا, کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر اویں دے اویں آوارہ ہی جا کے اتنے بیٹھنا. بہترین وہ گھڑیاں ہیں جو امام کے انتظار میں, جماعت کے انتظار میں مسجد میں گزر جائے. اس سے بڑی عظمت والی بات بیٹھا رہا کرے. اگر بہت زیادہ جلدی ہو الگ پڑھیں اور چلے جائیں, دوڑ جائیں, اپنا کام کریں, لیکن جماعت کو پریشان نہ کیا کریں. یہ روحانیت ہوتی ہے, اس کے امام راتب کا حیثیت اور مقام ہوتا ہے. اس کو پہچانی اور سنیے حدیث پاک. نبی علیہ السلام تشریف لائے, صحابہ انتظار کر رہے ہیں. آپ پسی نہ ایویں گل چھڑ گئی, انتظار جو ہو رہا سی, لیٹ جو ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تشریف لائے, صحابہ دی گل چھڑ گئی. اور یار مائد نال چنگی نہیں بنی, کیوں ہے؟ اللہ دے بندے کو لو جے گناہ ہو گیا سی تے چپ کر جاندہ, پچا جاندہ, چھپا جاندہ, دسن دی لوڑ کیڑی ہے؟ توبہ کر لیندہ, اللہ انہوں معاف کر چھڑدا. اللہ دا معاملہ سی, اپنا گناہ بھی دسے اس, پتھر بھی کھا دے اس تے, ہویا جنازہ بھی کوئی نہیں, گیا ہوئے گا ان جہنم میں, نعوذ باللہ. کوئی صحابہ کہنے لگے یار انج نہ کہو, گناہ مننا بھی تھی بڑی جرات تھی گل, پتھر کھانا بھی تھی بڑے جرات تھی گل, پتہ نہ ہی انہوں بے سزا ہے, اللہ انہوں معاف کر دیتا ہونا. دو جگہ رہن دے چپ کرو, معاف کیتا ہوئے ہوندہ تے جنازہ نہ ہو جاندہ, کوئی نہیں معافی ملی. کچھ کہن معافی مل گئی ہونی, کچھ کہن نہیں ملی ہونی. آسمان سے جبریل محمد کے حجرے میں آ گئے. فرمایا محبوب جی کیا ہوا؟ فرمایا رب فرماتا ہے ذرا باہر جاؤ نا, ذرا باہر جاؤ, جلدی جاؤ, مسجد میں جاؤ. اور جانے سے پہلے رب فرماتا ہے ذرا آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھاؤ. ایسے نبی پاک نگاہ اٹھائی, اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے, جنت کی نہروں میں مالک کو, مائز کو نہاتا ہوا دکھا دیا. فرمایا یہ ہے مائز, جنت کی نہروں میں نہا رہا.
مائز نہ رہا ہے جنت کی نہروں میں، اور جاؤ بار صحابہ کو بتلا دو مائز کو برا نہ کہو، اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی، جس سے خطا ہوئی ہے اس پر جرا نہیں ہے۔ صحابہ کی حیثیت کو پہچانیے، ہمارا کام صحابہ پر جرا کرنا نہیں ہے، ہمارا کام صحابہ کے لیے دعا کرنا ہے، عقیدت محبت کا پیغام دیجئے، مغفور مرحوم تسلیم کیجئے۔ سارے صحابہ مغفور نے، سارے صحابہ مرحوم نے، سارے صحابہ جنت حقدار نے، سارے صحابہ جنت وارث نے، سارے صحابہ اعلیٰ نے، افضل نے، اولا نے، محبوب دے ساتھی نے، پیارے نے، جنت حقدار وارث مغفور اور مرحوم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ نبی علیہ السلام بات شریف لے آئے، ویکھیا صحابہ دے دو گروہ بڑے، فرمایا میرے صحابہ اٹھو، استغفروا لمائز بن مالک، اٹھو مائز بن مالک واسطے جنازہ پڑھیے، اللہ نے جنت عطا فرما دیتی ہے۔ چلو آج جنازہ پڑھتے ہیں، مغفرت کی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جنازے کے صورت میں کرتے ہیں۔ مائز کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ ایک ایک صحابی چنتے جائے، پڑھتے جائے سیرت کو، اللہ کی قسم وہ جنت کی حقدار ہے۔ پھر یہ صحابہ جو نبی کے رشتہ دار ہیں، صدیق ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، یہ اتنے قریبی ہیں۔ صدیق کو پڑھیے، سارا مال پیغمبر کی جوتیوں پر قربان ہے۔ عمر فاروق کو پڑھیے، گھر کا آدھا سامان ہے۔ عثمان کو پڑھیے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات ختم کرنے لگا۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، گھر اندر فرما عائشہ جی محبوب جی گھر میں کوئی کھان واتے چیز ہے یا نہیں؟ فرما محبوب جی گھر اندر کھان واتے کوئی چیز نہیں۔ انا قاسم واللہ یوتی، کدے سنے آجے اگلے میں کدے ریڑی دے پاڑھ رہا ساں پنی کیڑی شاعر اسی، انا قاسم واللہ یوتی کہ اللہ دیتا ہے اور محمد تقسیم کرتا ہے۔ حالانکہ اس کا معنی یہ ہے، یہ کتاب الغنائم صحیح البخاری میں حدیث ہے کہ مال غنیمت جہاد میں دیتا اللہ ہے، حصے اللہ بناتا ہے، میں محمد اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ یا کتاب العلم میں یہ حدیث کے الفاظ ہے بخاری میں کہ یہ جو علم وہی ہے، دین ہے، اس کو میں آگے پہنچاتا ہوں، دیتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں، پڑھاتا ہوں۔ یہ علم اتارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ رزق نبی تقسیم کرتے ہیں اللہ دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں روز رسول پہ رزق اترتا ہے، آگے نبی تقسیم کرتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندو یہ بات نہ کہو، یہ بات قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ انبیاء کو بھی رزق دیتا ہے، فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، ساری کائنات کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر رزق دو قسم کا ہوتا ہے، سود خور کے پاس رزق تو ہوتا ہے لیکن رزق کون دیتا ہے؟ توجہ ہے، سود خور کے پاس رزق ہے لیکن یہ رزق حرام ہے، رشوت خور کے پاس رزق ہے لیکن رزق یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ رزق کون دیتا ہے؟ کہتا ہے نبی پاک دیتے ہیں۔ میں نے کہا رزق دو قسم کا، ایک حرام کا ہے، ایک رزق ایک حلال کا ہے۔ نبی پاک رزق کون سا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں حلال کا۔ میں نے کہا حرام کون دیتا ہے؟ کہنا حرام تو پھر اللہ ہی دیندہ ہوئے گا۔ اچھا اللہ حرام کے لیے، یا امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو کھری۔ میں کہا یہ کھوٹی قسمت کھری کون کرتا ہے؟ کہتا ہے امام بری کرتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر کھوٹی کون کرتا ہے؟ کھوٹی تو پھر اللہ ہی کرتا ہوئے گا، کھری امام کرتا ہے اور کھوٹی اللہ کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا مجھے میرا رب دیتا ہے۔ کھوٹی کھری یہ سارے اللہ کی امر اذن سے ہے، رزق اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے منع کر دیا کہ حرام نہ کھاؤ حلال کھاؤ، یہ اللہ کا قانون ہے، ضابطہ ہے۔ دینے والا رزق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ نبی کی یہ شان نہیں ہے، مقام نہیں ہے، جو شان ہے مقام ہے وہ بیان کرو۔ اشرف الخلق ہے، اکرم الخلق ہے۔ سنیے حدیث پاک، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر اندر موجود، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ عائشہ جی یا رسول اللہ کھان لی کوئی چیز؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں کھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر کیا کرے؟ کسی کو لجپال کو پکارے؟ نہیں۔ کسی بزرگ کو پکارے؟ نہیں۔ ساری کائنات کی بزرگیاں محمد کے جوتے پر قربان ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اچھا گھر کوئی چیز نہیں ہے تو تم اپنے گھر میں بیٹھو، میں مسجد نبوی میں جا کے، اپنی مسجد میں جا کے، حجرے سے باہر جا کے نماز پڑھ کے اللہ سے بھوک میں مدد کی دعا کرتا ہوں۔ نبی پاک نماز میں چلے گئے، بھوک لگی تو کتھوں منگنا ہے؟ نماز چھو پڑھو نماز۔ سیدنا عثمان، کہاں کہاں عثمان تیری عظمت کا تذکرہ کیا جائے، کون سا موقع ہے جہاں عثمان مسجد نبی میں جاؤ، جو پرانا مدینہ تھا وہ آج سارا مسجد نبی ہے، اور اگر
ایسا وقت آ جائے جو نیا پورا مدینہ سارا مسجد نبوی بن جائے، لیکن یاد رکھیے جب بھی کوئی مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا اس کو ثواب دینے سے پہلے اللہ عثمان کو ثواب ضرور عطا فرمائے گا، وہ بانی ہے اس مسجد نبوی کی جگہ۔ مدینہ میں آج بھی جاؤ عثمان کا وہ بئر موجود ہے، وہ کنواں عثمان کا موجود ہے، وہ پورا احاطہ، وہ پورا باغ موجود ہے جہاں عثمان یہودی سے کنواں خریدا تھا، آج بھی وہ وقف ہے، پورے کا پورا اصلی حالت میں وہ کنواں آج بھی موجود ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں پورا باغ موجود ہے، وہ عثمان کے نام سے ہی وقف ہے۔ پتہ ہے اہل عرب نے کیا کیا، آل سعود نے کیا کیا؟ اللہ ان کی جہود میں مزید برکتیں فرمائے، انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس پوری زمین کو وقف کر دیا ہے، اس کی جتنی آمدنی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری وقف ہوتی ہے، مسجد نبوی پہ خرچ ہوتی ہے، پھر اس سے وقت بنایا گیا، پھر اس سے وقت بنایا گیا، وقت بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ اب عثمان کے وہ جناب خریدا ہوا کنواں اور اس کی وہ باغ کی زمین کی جو آمدن ہے اب وہ کروڑوں اربوں میں پہنچ چکی ہے، جتنی اس کی آمدن ہوئی وہ تھوڑے تھوڑے وقت پہ خرچ کرتے کرتے بڑھتے بڑھتے اب پورا وقف ہو چکا ہے، حتیٰ کہ مسجد نبوی کے سارے اخراجات عثمان کے اسی وقف سے چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہے۔ کون ہے جو اس کی عظمت کا، شان کا، تقدس کا انکار کرے؟ عثمان کوئی دنیا جہاں بھی چاہیے عثمان کے وہ سخاوت کے تذکرے موجود ہیں۔ عثمان محبوب کے دروازہ کھٹکھٹایا، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دروازے تے آئیں، کون؟ فرما اماں جی عثمان نبی پاک کہتے ہیں، فرما مسجد اندر ہونگے، فرما وقت نہیں نماز دا، محبوب مسجد اندر کیوں نے؟ خیر تو ہے، وجہ کی ہے؟ فرمایا عثمان کی پوچھ دے ہو، کئی دن گزرے گھر اندر چولہے اندر آگ نہیں جلی، کچھ نہیں ہے گھر میں کھانے کے لیے۔ آج محبوب کو بھوک بہت زیادہ لگی تھی، انہوں نے پوچھا تھا، گھر میں کچھ نہیں تھا، پھر مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے، عثمان رو پڑے۔ فرما اماں جی عائشہ ایسے حالات تو ہمارے تنگ نہیں ہیں، آپ بتلا دیتے، ذکر فرما دیتے، پیغام بھیج دیتے۔ عثمان گھر گئے، آٹا اٹھایا، کچھ گوشت اٹھایا، کچھ سامان اٹھایا، کچھ سونے کی اشرفیہ درہم و دینار، بھئی کھانا دینا تھا، یہاں سونا کیوں دینے آئے؟ یہی تو بتلانا ہے کہ دنیا کو کہ یہ لینے نہیں آئے، محمد پہ لوٹانے کے لیے آئے ہیں۔ کچھ سونے کے درہم و دینار اٹھا لیے، اشرفیہ اٹھا لی، کچھ کھانا اور سامان کھانے کا اٹھا لیا، لائے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کٹے، اماں جی یہ سامان پکڑ لو، محبوب کے لیے کھانا بنا دو۔ محبوب کے پاس نہیں گئے، کہتے ہو نبی پاک اے نہ فرمان کے واپس لے جاؤ، ناراضگی کا اظہار نہ فرمان، یا میری بات سیر نہ ہو جائے۔ سامان راشن دے کے پیسے دے کے گھر چلے گیا عثمان، تے نال فرما گیا اماں جی جدوں مک جائے، جب بھی ختم ہو جائے نا عثمان کو پیغام دے دیا کریں، بھیج دیا کریں، میں پہنچا دیا کروں گا، رسول اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ سامان میں بس دے رہا ہوں، نبی پاک پر یہ خرچ ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کچھ دیر بعد شریف لے آئے ہوئے کہ اماں جی عائشہ کھانا پکا رہی ہیں، سالن بنا رہی ہیں، فرمائے شاہ جی یا رسول اللہ کھانا کتھوں آیا ہے؟ فرمایا مبو جی کوئی بندہ دے گیا ہے، لیکن دس گیا ہے میرا نام نہیں لینا۔ فرمایا نہیں عائشہ بتاؤ گی نا؟ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اگر تو نہیں دسیں گی تو اللہ بتا دے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کے لیے دعا کر دوں گا، ہو سکتا ہے میری دعا کی برکت سے اللہ اس پر رزق کی اور فراوانی فرما دے۔ بتا دو، میں نہیں بتاتا اس کو، بتا دو کون تھا؟ فرمایا مبعوث جی عثمان آئے تھے، انہوں نے دیا ہے۔ جی ہاں یا رسول اللہ، اور یہ ساتھ فرما گئے۔ کھانا پک گیا، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے نبی اعظم کھانا شروع کیتا ہے۔ اماں جی فرما دی میں ویکھ رہی ہاں نبی پاک وال کوئی لقمہ چکیا ہی نہیں جدوں محبوب نے عثمان واسطے دعا نہیں کی تھی۔ اللہ میں راضی ہوں عثمان نال، اللہ میں خوش ہوں عثمان نال، اللہ میں راضی ہوں عثمان نال۔ خوش آپ دے دوستو جڑا دینا چاہنا جدہ نبی راضی ہے تسی کیوں ناراض ہو گئے ہو؟ جدہ نبی راضی ہے عثمان پر اللہ راضی، عثمان پر محمد مصطفیٰ راضی، عثمان پر صحابہ راضی، آل رسول راضی، آل بیت راضی نے، ہر سنی مسلمان، ہر آل سنت اہل حدیث عثمان پر راضی ہے۔ قرآن کی آندہ ہے فرما لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا
عثمان دی سخاوت دا کتے کتے ذکر جا کیتا چاہے عثمان دی یاد اندر مقام اندر شان عظمت اندر ایک بات سنو تے دعا کریے بات نو ختم کریے لوگوں عثمان نال آل عثمان عثمان دے منن والا محبت پیار دا اظہار کیجئے ایک دن دوپہر دا ویلا ہے نبی علیہ السلام مسجد نبوی اندر موجود نے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ شریف لے آئے نبی علیہ السلام نے ویکھیا تے فرمایا ابو بکر و عمر جی یا رسول اللہ خلاف معمول دوپہر ویلے کیویں تشریف لے آئے ہو یا رسول اللہ ایک مہم تے آئے ایک کم لے کے آئے ایک ضرورت لے کے آئے ایک پیغام لے کے آئے ایک ساڑی خواہش ہے فرما دسو کیڑی خواہش ہے محبوب جی اسی رشتہ منگڑ آئے کہ دا سیدہ فاطمہ تزرا خاتون جنت رشتہ منگڑ واسطے رشتہ لیون واسطے آئے نبی پاک نے فرمایا قادل رشتہ منگڑ آئے ہو فرما توڑے محبوب جی چاچا دا بیٹا علی المرتضی یہ رشتہ مانگنے جائیں اور تم گالیاں دو علی سے تو محبت کرتا ہے صدیق و عمر یہ رشتہ مانگنے کے لیے آئے جلال یود کو پڑھیے رشتہ مانگنے آئے ابو بکر و عمر اللہ کے نبی سے فرما محبوب جی علی نو اپنی بیٹی فاطمہ دا رشتہ دے دو نبی با نے ویک کے فرما ابو بکر و عمر علی کو نہ اپنا مکان ہے نہ کوئی رہائش ہے نہ کوئی کھان لئی چیز ہے علی کیویں گزارا کرے گا نبی علیہ السلام جدوں اذان فرما ابو بکر عمر فرمان لگے محبوب جی ہاں تسی فرما دو اللہ رحمت فرما دے گا ایک باپ دی سینہ بندہ سوچدا تے ہے بیٹی واسطے جد رشتہ دیتا جائے مکان بھی ہوئے تے جناب اس دا کاروبار بھی ہوئے فطرت دیتا تے نبی پانے بات اذان فرمایا ہے سیدنا ابو بکر عمر فرمایا مابو جی ہاں کر دو اللہ رحمت فرما دے گا فرمایا ابو بکر عمر تسی بیٹھو میں اپنی بیٹی کو پوچھاواں کیوں او دی والدہ سیدہ خدیجہ تے دنیا اندر ہے نہیں ان ماں والا تعلق بھی میرا ہی ہے میں پوچھی آواں نبی پاک تشریف لے آئے سیدہ فاطمہ گھر اندر نے فاطمہ نو پوچھیا فاطمہ جدوں ایک روایت اندر ایک اور بڑے پیارے الفاظ نے جدوں نبی پاک نے فرمایا ابو بکر عمر نو تسی بیٹھو میں پوچھی آواں فاطمہ کی رضا معلوم کیتی آواں نبی پاک اپنے گھر وال چلے پچھو صدیق نے آواز دیتی محبوب جی ایک میری عرض سنی جایا جے فرما دسو ابو بکر فرما فاطمہ نو پوچھن تو پہلے میرے والو عرض کریا جے رشتہ منگن ابو بکر آیا ہے تے عمر آیا ہے کون رشتہ منگن آئے نے ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین ابو بکر تے عمر آئے نے ابو بکر صدیق جاندے نے جے فاطمہ نو بعد پہنچ گئی ابو بکر و عمر آئے نے وہ سمجھ جان گیا جڑے رشتہ منگن آئے نے نبی پاک نے کدے واپس انہاں نو کسے معاملے اندر نہیں فرمایا محبوب گھرے گئے فرمایا فاطمہ ابو بکر و عمر رشتہ منگن آئے نے علی المرتضی واسطے آئے نے اے فاطمہ سن لے علی کو مکان بھی کوئی نہیں علی کو دنیا دا مال بھی کوئی نہیں لیکن بیٹا سن لے علی او بندہ ہے جن اللہ محبت کرتا ہے تے اللہ دا نبی محبت کرتا ہے رب دا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے فاطمہ تر اٹھ پئیا نبی پاک دے سینہ لگ گئیاں نے بیٹیاں والے جان دے ہو ان دی باپ پوچھے دے بیٹیاں دی حالت کیفیت کی ہوندی ہے نبی پاک دے سینہ لگیاں تے رو پئیا نے مصطفیٰ آنسو برساندے برساندے باہر نکل آئے فرما ابو بکر عمر جاؤ علی نو کہہ دو کہ رشتہ سانو پسند قبول ہے تو ہاں سانو بھی قبول ہے رب نو بھی قبول ہے فاطمہ بھی قبول ہے ابو بکر عمر علی پاک کو لائے کہ نبی پاک نے ہاں فرما دیتی ہے علی فرمان لگے میرے کول کوئی شے نہیں رشتہ طے ہو گیا معاملات کے میں چلن گے علی کول کوئی چیز نہیں اللہ جی علی کول دنیا دا مال کوئی نہیں فرما دیتا ہی نہیں تاکہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہ کہہ سکے حاجت روا مشکل کو شان لے علی کو منواؤ کیا منوانا چاہتے ہو سنو اہل حدیث کا علی کے بارے میں عقیدہ علی کو شیر خدا مانتے ہیں علی کو محبوب خدا مانتے ہیں علی کو ہر مومن کا ولی مولا مانتے ہیں علی کو ہر مومن کا محبوب مانتے ہیں علی کو صحابی رسول مانتے ہیں علی کو شیر خدا مانتے ہیں علی کو امام المتقین مانتے ہیں علی کو قاتل مشرکین مانتے ہیں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر مومن خلیفہ ہے جناب چہارم تسلیم کرنا ہے علی کو نبی کا پیارا مانتے علی کو فاطمہ کا شوہر مانتے علی کو حسنین کا باپ مانتے ہیں علی کو جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کا باپ مانتے ہیں ان سے اعلیٰ
فرماتے ہیں جو حدیث منواتی ہے علی کو کیا مانتے ہیں؟ علی کو رب کا انعام یافتہ انسان مانتے ہیں، علی کو شہید فی سبیل اللہ مانتے ہیں، علی کو منواؤ کیا منواتے ہو؟ علی کے پر ہر نماز میں درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کا مصداق مانتے ہیں، اللہ بارک علی محمد وعلا آل محمد کا مصداق مانتے ہیں، علی کو دنیا اور آخرت میں محمد مصطفیٰ کا بھائی مانتے ہیں اور آپ کا داماد مانتے ہیں، اسلامی قوت میں بھائی ہے علی محمد مصطفیٰ کا۔ علی کے بارے میں محبوب نے فرمایا تھا تیری اور میری مثال وہی ہے جو ہارون و موسیٰ کی تھی۔ موسیٰ کو دور پہ گئے تھے، ہارون کو پیچھے چھوڑ گئے تھے، میں تبوک میں جا رہا ہوں، تم مدینے میں میرے اہل بیت کا خیال رکھو گے۔ علی محمد کا بھائی ہے، علی اس امت کا بہترین شخص کا نام ہے۔ علی کی وہ شان بیان کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، وہ بیان نہیں کرتے۔ تمہارے بیان میں غلو ہے، ہمارا بیان قرآن اور محمد کی حدیث کے مطابق ہے۔ علی کی شان عزت عظمت سنیے، علی کے دروازے پر صدیق و عمر آئے، رشتہ ہو گیا ہے، کچھ گھر میں موجود نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر عمر نے فرمایا پھر کی کرنا؟ علی فرمان لگے میری یہ زرہ بیچاؤ، فاطمہ کے لیے سامان خریدنا پڑے گا، مار اور دیگر معاملات ادا کرنے پڑیں گے۔ سیدنا ابو بکر عمر زرہ علی لے کے بازار جان لگے، راستے تے میں خیال آیا تیجا ساتھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے جناب اس سعادت اندر موجود نہیں۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں عمر جے مشورہ دے میں تو عثمان کو چلے جانے یہاں بازار علی دی زیرہ بیچن نال کی مدینے سے پھیل جائے گا۔ اتنے جناب تنگ ہو گئے مال و دولت سے، زیرے بیچنے لگے، ہتھیار بیچنے لگے، دفاعی چیز بیچنے لگے، کیوں نہ پردہ رکھیے تے عثمان کو چلیے۔ عثمان کو لائے، فرما عثمان نبی پاک علیہ السلام نے فاطمہ دا رشتہ دے دیتا ہے، سیدنا علی جرم مرتضانو انہاں دی زرہ بیچنی ہے تاکہ نکاح دے معاملات گھر دے سامان دے معاملات ادا ہو جان۔ عثمان فرمان لگے پھر فرمایا زرہ بیچن دا پروگرام بنا ہے، بازار نہیں جائے تو ہاڑے کو لائے۔ واہ عثمان تیری عزت عظمت سعادت پہ قربان۔ فرماتے نے اے ابو بکر عمر زرہ علی دیے ریٹ لان دی کڑی لوڑے کڑے گن لو، دگنے پیسے عثمان کو لے لو۔ زیرہ بیچیے تے کڑے جناب گنے نے دگنے پیسے لے لینے۔ ابو بکر عمر فرمان لگے سودا چنگا تھے ہو گیا ہے۔ باہر نکلے نے سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ایک روایت چاند سین ابو بکر فرمان لگے جلدی چلو کہ صلاح ہی نہ رہ جائیں، اتنے پیسے کون دیندہ ہے زمانے دور اندر۔ اگروں پچھوں آواز دیتی عثمان نے ابو بکر عمر رک جاؤ، کی ہویا معاملہ لگتا ہے خراب ہو گیا ہے، اور ویکھو پچھوں آواز رک گئے۔ عثمان فرماتے نے ابو بکر عمر زرہ بھی لے جاؤ تے پیسے بھی لے جاؤ، پریشان نہ ہو، پیسے نال شادی ہو جائے گی علی دی، اللہ آسمان تے راضی، نبی زمین تے راضی ہو جائے گا، زرہ نال علی جہاد کرے گا، اللہ عثمان نو ثواب عطا کرے گا۔ جہاد علی کرے ثواب عثمان، نماز علی پڑھے ثواب عثمان، پانی علی پیوے اہل بیت پیون تے ثواب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا زرہ لے جاؤ، آئے زرہ لے کے علی نو دیتی ہے، پیسے دیتے نے، فرمایا نبی پانو جا کے دیو۔ آئے محبوب جی ہے عثمان نے علی نو اس طرح دامن کیتا ہے، نبی پا دی جھولی مبارک اندر وہ سکے الٹ دیتے گئے پلٹ دیتے گئے، نبی علیہ سکیاں نو الٹ پلٹ رہنے ہتھا نال تے نالے فرماتے ہیں اللہ میں عثمان نہ راضی آ تم بھی راضی ہو جا۔ فرمایا جاؤ بلال نو نال لے جاؤ، فاطمہ لئی گھر دا سامان خرید کے لے آؤ، سامان خرید آ رہے ہیں، نکاح دا وقت آیا ہے۔ اگلی بات بڑی روحانی بات ہے، ابو بکر عمر نکاح دے موقع تے برات دے نال نہیں آئے، علی گھر دے جی چند لے کے پہنچ گیا، نبی پاک کے دروازے
دروازے پر جلاء العیون پڑھیے حیران کن بات ہے جدوں نبی پاک نے باہر دروازے تے اپنے داماد علی دا استقبال کیتا ہے تے نال دودھ پیش کیتا ہے نبی علیہ السلام نے عورتاں دا دودھ پیش کرنا جائز نہیں مستورات جوان بچیاں دا دودھ پیش کرنا جائز نہیں غیرت دے خلاف دیوس بندیاں دا کام ہوندا ہے کہ عورتاں جناب آنے والی برات نو دودھ پیش کرن اور اپنی عزت دے سودے کرن تے ریٹ طے کرن گلاس دودھ دا سنو نبی علیہ السلام نو بٹھایا ہے دودھ جناب پیش کیتا ہے نبی علیہ السلام نے جڑی بات پوچھی ہے نبی پاک نے وہ بڑی پیاری ہے فرمایا علی تیری برات ابو بکر تے عمر نال کوئی نہیں آئے فرمایا محبوب جی گھر دے جی لے آیا وہاں ابو بکر عمر نو نال نہیں لے آیا فرمایا جاؤ نکاح نہیں ہوئے گا جب تک ابو بکر عمر نہیں آنگے وہی تے رشتہ منگنا ہے سن ابو بکر عمر نو بلایا گیا نکاح ہو گیا علی المرتضی دا گواہ ابو بکر عمر ٹھہرے تے اس دے نال لگ دی بات ہے توجہ فرمائیے فاطمہ دی رخصتی ہو گئی علی پاک دے نال علی دے گھر چلیاں گئیاں کچھ عرصے بعد علی المرتضی نے دوجی شادی دا پروگرام بنایا اتھوں روایت صحیح البخاری اندر فرمایا شادی دا پروگرام بنایا ہے سیدہ فاطمہ نو پوچھیا دسیا اطلاع دیتی ہے کہ فرمایا میں دوجی شادی دا پروگرام بنایا ہے فاطمہ فرما دیا نے دوجی شادی کتھے کرنا چاہتے ہو کہنے لگے جناب ابو جہل دی بیٹی نال فاطمہ فرمان لگے علی دوجی شادی کرنی ہے کہ ہور دے کر لو ابو جہل دی بیٹی نال نہ کرو وہ اللہ دا دشمن ہے ابو جہل میرا باپ اللہ دا محبوب ہے وہ دی بیٹی تے میں گھر اکٹھیاں ہو گئی ہاں کتے کوئی جھگڑا ہو گیا تے کتے توڑی توہین ہو جائے علی المرتضی ہاشمی سن غصے اندر آ گئے فرمایا نہیں ہے ساڑھا اختیار ہے جتھے مرضی کریے فاطمہ فرما دیا نے اچھا تسا نکاح کرنے ابو جہل دی بیٹی نال میں اس گھر اندر نہیں رہنا نبی علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ ناراض ہو کے غصے اندر اتھے تے نبی پاک نے فرمایا جڑا فاطمہ دکھاوے او محمد نو دکھاندا ہے سنو غلط جناب جڑی بات حدیث دی ہے غلط موقع تے فٹ کرنے والوں ابو بکر دے بارے عمر دے بارے کہنے والوں جڑا فاطمہ دکھائے او محمد نو دکھاندا ہے اللہ دا واسطہ جی حقائق دا انکار کیوں کردے ہو نبی علیہ السلام کتے فرمایا کیڑے موقع تے فرمایا ہے جدوں فاطمہ تے علی دا آپس اندر اختلاف ہویا ہے فاطمہ ناراض ہو کے نبی پاک دے گھر اندر روایت بخاری اندر بھی ہے روایت جلاء العیون اندر بھی ہے دعا مسالک دی چوٹی دیا کتاباں اندر جلاء العیون ہے آل سنت دی صحیح البخاری ہے نبی علیہ السلام دروازے تے فاطمہ پہنچیا نے فرما فاطمہ کی ہویا ہے یا رسول اللہ اے بات بن گئی ہے علی تجھی شادی کرنا چاہتا ہے ابو جہل دی بیٹی نال مینوں پسند نہیں نبی علیہ السلام نے بیٹا تسی گھر بیٹھو میں علی نو لب کے لے آواں کیسا سسر ہوئے گا جو علی کی تلاش میں نکلے اہل حدیث کے جوانوں بوڑھوں بزرگوں رفع الیدین میں سنت اپنانے والوں معاملات میں سنت کیوں نہیں اپناتے جس کے گھر میں بیٹی ناراض ہو کے 2-4 سال کی بیٹھی ہے وہ فکر کرے کہ وہ اہل حدیث کسے کہا جاتا ہے پیغمبر کا طریقہ کیا ہے بیٹی ناراض ہو کے گھر میں داخل ہوئی پیغمبر نے فرمایا بیٹا انتظار کرو میں خود جا کے علی کو بلاتا بھی ہوں سمجھاتا بھی ہوں تلاش کرتے کرتے علی پاک نہ ملے آئے تو مسجد نبی کی دیوار کے ساتھ علی لیٹے ہوئے اوپر گرد و غبار مٹی پڑی ہوئی آپ نے آواز دی قوم یا ابا تراب او مٹی والے اٹھو علی اٹھے فرما جاؤ آج حیران روحانی بڑی بات ہے پیغمبر نے کیا فرما دیا فرما علی جی یا رسول اللہ اٹھو اور جاؤ ابو بکر اور عمر کو بلا کے لاؤ یا رسول اللہ جھگڑا میرا اور فاطمہ کا ہوا ابو بکر و عمر کیوں لاؤں فرما وہ رشتہ مانگنے آئے تھے میں آج گلہ دینا چاہتا ہوں لاؤ ابو بکر و عمر کہاں ہے ابو بکر و عمر مجھے دکھ دیا گیا فاطمہ کے بارے میں بلایا جائے ابو بکر و عمر کو بلایا گیا پھر آپ نے فرمایا سارے صحابہ کو اکٹھا کرو صحابہ سے مسجد نبی بھر گئی مصطفیٰ ممبر پہ چڑھے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کتنا پیارا منظر ہوگا سارے صحابہ مسجد نبی میں موجود ہوں گے مصطفیٰ ممبر پہ ہوں گے اور موضوع شان فاطمہ الزہرا ہوگا رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی حمد بیان کر کے
جس کی زیادہ بیٹیاں ہوں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ دمادوں میں مجھے سکھ کس نے پہنچایا ہے، مجھے تکلیف کس نے پہنچائی ہے، دمادی کا حق کس نے ادا کیا ہے۔ پیغمبر ممبر پہ چڑھے حمد و ثنا بیان کر کے قولیت صحیح البخاری نبی پاک نے کیا فرمایا، اپنی بڑی بیٹی زینب کو یاد کیا جو فوت ہو چکی تھی، شہید ہو چکی تھی، دفن ہو چکی تھی، اور اس کا شوہر ابو العاص پیغمبر کا داماد سامنے بیٹھا تھا، وہ پیغمبر کی بیٹی فوت ہو چکی تھی۔ نبی پاک ممبر پہ چڑھے خطبہ بیان کر کے فرمایا، میرے صحابہ داماد ہو تو اس ابو العاص جیسا ہو، یہ ہے میرا بڑا داماد ابو العاص، اس نے جو میرے سے وعدہ کیا۔ اور سن لو، نکاح کے وقت جب محفل سجتی ہے، نکاح ہوتا ہے، شرائط والد فریقین لکھواتے ہیں، اتنا خرچہ دو گے، ناراض ہو جاؤ گے تو یہ دو گے وہ دو گے، یاد رکھو دل میں مت بدنیتی رکھا کرو، جو لکھوانا لکھوا لو، ہم نے کون سا دینا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سب سے پہلی اور ضروری شرائط وہی پوری کرنی ہے جو جس کی وجہ سے تم نے شرمگاہ کو حلال کیا ہے، کسی کی بیٹی کو اپنے لیے حلال کیا ہے، کسی کی عزت کو اپنے لیے حلال کیا ہے، اس شرط کے ساتھ کیا ہے جب ناراض ہو جائے گی تو میں یہ خرچہ دوں گا، اس شرط کے ساتھ کیا ہے کہ یہ اقمار ہے، جس شرط کی وجہ سے شرمگاہ حلال کی ہے، اس سے بڑا بغیرت کون ہے جو ان شرائط کو پورا نہ کرے جس کی وجہ سے شرمگاہ حلال کی ہے، جس کی وجہ سے کسی کی غیرت عزت کو حلال کیا ہے، اس شرائط کو پورا نہیں کرتے ہو۔ جو شرط لکھی جائے وہ شرط طے ہو چکی ہے، اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس شرط کو پورا نہ کرو۔ کیوں؟ اس شرط کی وجہ سے تم نے اپنے لیے شرمگاہ کو حلال کیا ہوا۔ سنیے، یہ شرائط لازم ہے، یا طے کرتے وقت نہ مانو، وہ شرائط نہ رکھیں، آپ نہ مانیں، نہ تسلیم کریں، معاہدہ طے کر لیں۔ وہ خلاف شرع اگر زیادہ باتیں لکھواتے ہیں نہ قبول کریں، لیکن قبول کر لینے کے بعد ان شرائط سے نکاح ہوا ہے۔ جب شرائط کا نکاح ہوا ہے تو شرائط کو پورا کیجئے۔ المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں پر قائم رہتے ہیں، اور شرطیں بھی وہ جس کی وجہ سے شرمگاہ حلال ہوئی۔ نبی پاک نے فرمایا داماد ابو العاص جیسا ہو، اس نے جو مجھ سے کہا اس نے پورا کیا، جو وعدہ کیا اس نے نبھایا۔ جانتے ہو ابو العاص کون تھا؟ پیغمبر کی سالی سیدہ خدیجہ کی بہن کا بیٹا تھا، پیغمبر نے اپنی بڑی بیٹی اس کے نکاح میں دی۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں تھا، محمد مصطفیٰ پر ابھی نبوت کا سلسلہ نہیں آیا تھا، پہلے اس کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن اس نے باوجود کفر کے محمد کے ساتھ جو وعدہ کیا پورا کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی اب تجھ پہ حرام ہو چکی ہے، اس کو مدینہ میں بھیج دو۔ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن اے محبوب تم میرے سسر ہو، میں ہر آپ کی بات آپ کے قول کو پورا کروں گا، تمہاری بیٹی کو مدینہ میں بھیج کے بتاؤں گا کہ داماد ایسا ہوتا ہے جیسے ابو العاص۔ باوجود اس کے اسلام میں اس وقت نہیں آئے تھے، پھر بعد میں آئے۔ زینب نے کہا مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، اللہ ہمیں پھر اکٹھا کر دے گا۔ زینب کی ترغیب پر اس نے کلمہ پڑھا اور محمد پاس کے پاس آ گیا مدینہ میں۔ محمد نے فرمایا یہ اسی طرح شوہر ہے میری بیٹی کا جس طرح یہ پہلے تھا۔ میں زینب کو کہتا ہوں کہ ابو العاص کے ساتھ اپنی زندگی باقی گزارے۔ یہ وہ ابو العاص ہے جو رات کے اندھیرے میں مدینے میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیٹے کو ملنے آیا، زینب کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ زینب نے کہا تو مجھ پہ حرام ہے، میں تجھ پہ حرام ہوں، میرے تو قریب نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو العاص اپنے بیٹوں کو مل سکتا ہے۔ سنو، ہم تو ناراض ہو جائیں تو کہتے ہیں خبردار بچے نے نہیں ملن دینا، نہ نانے نہ دادے نہ پڑھتے، کسی نے ملن نہیں دینا، یہ اہل حدیثیت، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ابو العاص آئے میری بیٹی سے الگ رہے، اپنے بیٹیوں کو ملے، میں محمد کو کوئی اعتراض نہیں۔ جانتے ہو ابو العاص کون ہے؟ ایک دن نبی پاک مکہ مکرمہ میں شیب ابی طالب کی قید میں تھے، ابو العاص گھر آئے، زینب رو رہی، فرمایا رو کیوں رہی؟ فرمایا میرے باپ نے درخت کے پتے کھائے ہیں اور ہمارے گھر میں سب کچھ موجود ہے، اور میرا باپ دکھی ہے، پریشان ہے، گھاس کھا رہے ہیں، پتے کھا رہے ہیں اور جناب چمڑا چوس رہے ہیں۔ فرمایا کیا چاہتی ہو؟ فرمایا کھانا پکا کے دیتی ہوں، کفار سے چھپ کے دے آؤ، اگرچہ تم مسلمان نہیں ہو لیکن مجھ پہ احسان تو کر دو، میرا باپ دکھی ہے، پریشان ہے۔ بیٹیوں کے دل کھولتے ہیں باپ کے لیے۔ زینب نے کھانا بنا کے دیا۔ ابو العاص باوجود اس کے کہ مسلمان نہیں تھے، رات کو چھپ کے قید میں رسول اللہ کو کھانا دے آئے، آپ صحابہ کو کھانا کھلا رہے تھے اور فرما رہے تھے میرے صحابہ بتاؤ ابو العاص نے داماد ہونے کا حق نہیں ادا کر دیا؟ اس کو داماد کہتے ہیں،
ایک دماد سے تکلیف ہوئی، دوسرے دماد کا ذکر کیا، بخاری کھولی، جلاء العیون کھولی، فرمایا ابو العاص جیسا دماد ہو، یہ ہے ابو العاص جو میرا دماد ہے، رہا ہے اور اس کی یہ شان ہے، اس نے جو مجھ سے کہا وعدہ پورا کیا۔ اور علی سن لے کیا فرمایا، علی المرتضیٰ کو، شیر خدا کو۔ لوگ حقائق چھپاتے ہیں، ہم امت کے سامنے رکھتے ہیں، یہ حقیقت، یہ ہے اصل حالت، کیفیت یہ ہے۔ فرمایا علی، جی یا رسول اللہ، ابو جال اللہ کا دشمن ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں، میری بیٹی اور ابو جال کی بیٹی ایک نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو محمد کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اٹھو اور میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے دو، جو فاطمہ کو دکھ دے وہ محمد کو دکھ دیتا۔ ان فاطمہ بذات منی فمن اذاها فقد اذانی، فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو دکھایا اس نے مجھے دکھایا، اٹھو میری بیٹی کو طلاق کہہ دو اور جا کے ابو جال کی بیٹی سے نکاح کر لو۔ علی اٹھے، فرمایا محبوب جی جو ہوا سو ہوا، معاف فرما دو۔ نہیں کرتا۔ نبی پاک نے پھر کیا فرمایا، ممبر سے نیچے اتر آئے، علی کو سینے سے لگایا، گھر لائے، فرمایا فاطمہ اٹھو، میں نے علی کو سمجھا دیا ہے، علی سمجھ گیا ہے، اپنی بیٹی کو ناراض کر کے محمد گھر نہیں بٹھاتے، چلے جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں چلی جاؤ۔ جب گھر آئے علی و فاطمہ اکٹھے گھر میں آئے، علی فاطمہ نے فرمایا سناؤ شادی ہو گئی، کر لی ہے شادی، تسلی ہو گئی؟ کیا فرمایا علی جرمتال، فاطمہ اب میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا، جب تک تم زندہ رہو گی میں دوسرا نکاح کروں گا ہی نہیں۔ سار زندگی ایسے گزری، جب فاطمہ تذرات بیماری حالت اندر موت قریب آنے لگی، علی کو بلایا، فرمایا علی اب میں شاید زندگی وفا نہ کرے تو میں آپ کو وصیت نصیحت کرتی ہوں، میرا یہ حسن ہے، یہ میرا حسین ہے، یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کی پرورش کون کرے گا؟ میری بہن زینب کی بیٹی ہے سیدہ ام کلثوم، اس سے دوسرا نکاح کر لینا، شادی کر لینا، تاکہ وہ میری بھانجی بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا، میرے بیٹوں کا خیال رکھے گی۔ کون ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دور اس لحاظ سے دماد ہیں، ایک محمد کی بیٹی ان کے گھر میں ہے، دوسری محمد کی نواسی ان کے گھر میں ہے، اور عمر فاروق کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی بیٹی محمد مصطفیٰ کے نکاح میں ہے، اور علی کی بیٹی کس کے نکاح میں ہے؟ عمر فاروق کے نکاح میں ہے۔ صدیق کی بیٹی سیدنا محمد مصطفیٰ کے نکاح میں ہے۔ علی کے بھائی جعفر طیار شہید ہو گئے، ان کی بیوی بیوہ اسماء ہو گئی، ان کا نکاح صدیق سے ہے۔ صدیق بیوہ، علی کی بیوہ بھابی کا شوہر ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان محمد کے دور دماد ہے، علی محمد کی بیٹی کے شوہر ہے۔ یہ چاروں شخصیات جڑی ہوئی ہے پانچویں ہستی و محمد مصطفیٰ کے ساتھ، خون کے لحاظ سے بھی، رشتے کے لحاظ سے بھی، ایمان کے لحاظ سے بھی۔ بلکہ ایک مفسر مورخ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں لوگوں اگر 1,05,00,000 تمہارے پاس رقم ہو اور تسی دو کسی کو، یہ تمہاری رقم ہے، یہ تمہاری امانت ہے، اس کو پورا کر لو۔ فرماتے ہیں جب وہ اپنی رقم کو پورا کرنا چاہے، گننا چاہے، تو اس کی رقم کی گنتی کا آغاز 1 سے ہوگا، اگر 2 سے آغاز کرے تو ساری زندگی گنتا رہے، اس کی رقم پوری نہیں ہو سکتی۔ اس کی گنتی کا آغاز 1 سے ہوتا ہے۔ فرمایا جب نبی کی امت کو گننا چاہو گے تو نبی کی امت کا ایک صدیق ہے، نبی کی امت کا آغاز صدیق ہے، نبی کی امت کا شروع صدیق سے، جب تک صدیق نہیں ہوگا دوسرا نہیں ہو سکتا۔ نبی کی امت پوری ہی تب ہوتی ہے جب اس کی گنتی کا آغاز صدیق سے شروع ہو، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے، درجہ بدرجہ ان کی شان ہے۔ اللہ ہمیں ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔